الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. اس علمی کورس کی یہ تیسری نشست جو سلفی دعوت کے اصول کے موضوع پر آپ مستفید ہو رہے ہیں، یقیناً آج کے اس پرفتن دور کے اندر جہاں بہت ساری ایسی جماعت ہیں جو اپنے آپ کو جو حزبیت یا اس طریقے سے دیگر ناموں سے موسوم نوجوانوں کو ورغلاتی ہیں، نوجوانوں کے عقیدے اور ان کے اعمال میں فساد و بگاڑ کا سبب بنتی ہیں، نوجوانوں کو غلط راستے پر لے جاتی ہیں. اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ وہ جماعت جو حق پر ہے، وہ جماعت جو ہمیشہ حق پر رہے گی، اس کی پہچان کیا ہے، اس کی علامات کیا ہیں، اس کے اصول اور ضوابط کیا ہیں، یہ جاننا اور پھر اس کے بعد اس جماعت پر مضبوطی سے جمے رہنا، ان اصول اور ضوابط پر عمل کرنا یہ ضروری ہے. تو الحمدللہ ان تمام اصول اور ضوابط پر شرح کرنے کے لیے ہمارے محترم شیخ کل سے بہت ہی عمدہ شرح فرما رہے ہیں. آج اس تیسری نشست میں انشاءاللہ دوسرے اصول سے ہم باتیں آگے بڑھیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کا یہاں پہ جمع ہونا، اس علمی مجلس پر بیٹھنا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ہم تمام لوگوں کے لیے مغفرت اور نجات کا ذریعہ بنائے. اللہ رب العالمین شیخ محترم کی صحت و عافیت میں مزید ترقی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کے علم مزید ترقی عطا فرمائے، آپ کے لیے تمام چیزوں کو نجات اور مغفرت کا ذریعہ بنائے. آمین ثم آمین. میں شیخ محترم سے گزارش کرتا ہوں شیخ اپنی بات کو. جزاکم اللہ خیر. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، سلفی دعوت کے اصول، اس موضوع پہ ہمارا دورہ الحمدللہ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے. فی الحال پہلا اصول یہ ہم پڑھ چکے ہیں. میں آپ لوگوں سے جاننا چاہوں گا پہلا اصول کیا تھا جو ہم نے پڑھا ہے؟ کون سا ہے بتائیں گے ذرا؟ جی نہیں، بڑے لوگوں میں سے. آج پہلا سوال بڑے لوگوں سے. جی پہلا اصول کیا پڑھا ہے؟ جی ہم نے سلفی دعوت کا پہلا اصول کیا ہے؟ شرعی علم کا اصول. تو سلفی دعوت کے اوپر اگر آپ ہیں تو دین کا علم لیجئے، کتاب و سنت کا علم لیجئے، یہ پہلی بات ہے. اسی میں سوال یہ ہوگا کہ یہ کس امام نے کہا ہے کہ علم حاصل کرنے کی ضرورت کھانے پینے سے بڑھ کر ہے؟ یہ کس امام نے کہا ہے؟ جی بیٹا. نہیں، امام احمد رحمہ اللہ نے. یہ موبائل جو ہے لگتا ہے جس میں وہ کھلا ہوا ہے تو بار بار مجھے پل رہا تھا، سمجھ آوازیں آ رہی، کوئی میسج شاید آ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے. ساتھ ساتھ مجھے واٹس ایپ وغیرہ سب آن ہے نا، میسج آ رہا ہے. میوٹ آن کر ہاں کہاں سے کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ امام احمد ہے بیٹا. امام احمد کہہ رہے ہیں کہ دین کا علم لینا اس کی ضرورت کھانے پینے سے بڑھ کر ہے. کتاب التوحید یہ کس نے لکھی ہے؟ بڑے لوگ بتائیں گے، بڑی عمر کے لوگ. کتاب التوحید کس نے لکھی ہے؟ اس مؤلف کا نام بتائیے ذرا، بڑی عمر کے لوگ. جی
محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، بہت اچھے۔ کشف الشبہات، کل میں نے اس کتاب پہ بہت زور دیا تھا، یہ کس نے لکھی ہے؟ یہ بھی بڑی عمر کے لوگ بتائیں گے، بچے تو ماشاءاللہ جانتے ہیں سب کچھ۔ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، جو بچے بتائیں گے کشف شبہات میں کیا چیز ہے؟ شبہات میں مطلب کن کن شبہات، جو لوگ شبہات مطلب بولتے کہ لوگوں کو گمراہ کرتے بول کے، جیسا صوفی لوگ بولتے ہیں جی، توحید اور شرک کے معاملے میں جو شبہات پیش کیے جاتے ہیں ان شبہات کا ازالہ ہے۔ ٹھیک ہوا۔ بلوغ المرام یہ کس موضوع پہ کتاب ہے؟ یہ بڑی عمر کے لوگ بتائیں گے ذرا، بلوغ المرام کس موضوع کی؟ احادیث پہ۔ کس امام کی ہے یہ بچے بتائیں گے؟ شیخ عبدالوہاب عبدالسلام، شیخ عبدالسلام، جی، شیخ احمد، شیخ احمد محمد ابراہیم، حافظ بن حجر۔ شیخ صاحب مجھے مسلسل میسج موصول ہو رہے ہیں، مجھے لگتا ہے لوگوں کو بھی شاید جا رہے ہوں گے، جو سن رہے ہیں نا، مسلسل میسج آ رہے ہیں۔ نہیں یہ واٹس ایپ کا ایک آ رہا ہے، اس کے اندر میوٹ کر دیا۔ واٹس ایپ جو ہے واٹس ایپ بند کر دیں، نوٹیفیکیشن بند کر دیتے نا پورا حتا کی میلاد بھی بند ٹھیک کر دیتے۔ ٹھیک ہے، میں 1 منٹ میں کر دیتا ہوں۔ میسج رکھیں، واٹس ایپ بند کرتے ہیں۔ ابھی ہم دوسرا اصول شروع کرتے ہیں، اور اب میں آپ کی توجہ چاہوں گا، 100% توجہ۔ دیکھیں کل کے کئی سوالوں کا جواب آپ میں سے کئی لوگ نہیں دے سکے، اب ذرا آپ کی توجہ چاہیے۔ آپ ماشاءاللہ اللہ کا دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں، تو جسم کے ساتھ ساتھ آپ کی روح بھی یہیں پہ رہے۔ تو پہلا جو اصول تھا اس کا تعلق اس بات سے تھا کہ آپ دین کا علم لیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں سلفی ہوں، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کے دین کے اوپر ہوں، تو پھر آپ علم لیجیے۔ دوسرا اصول، صفحہ نمبر 27، دین اسلام کو عملی تطبیق دینے کی کوشش کرنا، یعنی کہ آپ اس دین کے اوپر عمل بھی کریں۔ یہ کوشش اور حرص تمام شرعی واجبات کو شامل ہے، یعنی کہ جو کوشش کرنی ہے آپ نے دین کے اوپر عمل کرنے کی، جس چیز کو شریعت میں واجب قرار دیا ہے ہر اس چیز پہ عمل کرنے کی آپ نے کوشش کرنی ہے۔ جیسے 5 اوقات کی نمازیں، والدین کے ساتھ حسن سلوک وغیرہ، 5 وقت کی نمازیں ادا کریں گے اگر آپ سلفی ہیں، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے اگر آپ کہتے ہیں کہ میں سلفی ہوں۔ تو صحابہ کرام تو ایسے ہی تھے نا، صحابہ کرام کا تو یہی دین ہے، نبی علیہ السلام کا تو یہی دین ہے، قرآن کا یہی دین ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اسی طرح سنتوں کی پابندی، مثال کے طور پہ کل بھی کہا تھا، مسواک کرنا، فرض نماز سے پہلے اور بعد کی سنتیں ادا کرنا، اور حسب استطاعت انہیں زندہ کرنے کے عمل کو بھی شامل ہے۔ سنتوں پہ عمل بھی کریں، اگر کوئی سنت آپ کے شہر میں، گاؤں میں مردہ ہو چکی ہے، لوگ اسے نہیں جانتے، تو آپ اس کو زندہ کریں۔ اور کیا میں نے اس کی مثال بھی دی تھی کہ نماز میں رفع الیدین کرنا یہ سنت ہے نبی علیہ السلام کی، اور پاک و ہند کے بہت سے شہروں میں اور بہت سی مساجد میں یہ سنت مردہ ہو چکی ہے، لوگ اسے بالکل نہیں جانتے، بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ فضول سی ایک حرکت ہے۔ حالانکہ رفع الیدین کی مخالفت کرنے والے ہمارے بھائی خود پہلی بار نماز میں رفع الیدین کرتے ہیں، پہلی بار تو ہر کوئی کرتا ہے نا، تو بھی اگر یہ غلط ہے تو ایک بار کیوں صحیح ہے؟ اور پھر عید کی نماز میں سبھی کرتے ہیں نا، تو عید کی نماز میں یہ کیسے ٹھیک ہو گیا، باقی نمازوں میں کیسے جرم ہو گیا؟ جیسے نوافل، وتر کی نماز، قیام اللیل، تہجد، آپ جانتے ہیں قیام اللیل تہجد ایک نماز کے
دو نام ہیں، اور انفاق فی سبیل اللہ وغیرہ، انفاق فی سبیل اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، ان سب کے پورا کرنے کا حریص ہونا چاہیے، ان سب پہ عمل کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ کے ساتھ آواز مجھے بار بار میری اپنی آواز آ رہی مجھے، کر دیا شیخ، رات کو ایسا نہیں تھا، اچھا رات کو بالکل کچھ نہیں تھا، کیا تبدیلی ہوئی ہے؟ اس میں نوٹیفکیشن سے نکال دیا۔ ابھی دیکھ ابھی دیکھ جو آن لائن سن رہے بیچارے کو بات ساتھ ہی کر کہہ رہے تھے، دیکھ ہم اسے دیکھتے ہیں، فی الحال تو آواز نہیں آ رہی مجھے۔ چلیے، ابو عبد الرحمن السلمی فرماتے ہیں، یہ ابو عبد الرحمن السلمی یہ صحابی ہیں یا تابعی؟ کون بتائے گا؟ یہ تابعی ہیں، بہت اچھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں قرآن پڑھایا، اب تابعی کو قرآن کس نے پڑھایا ہوگا؟ صحابہ نے۔ وہ کہتے ہیں جنہوں نے ہمیں قرآن پڑھایا ہے، یعنی صحابہ کرام، انہوں نے ہم سے بیان کیا ہے کہ وہ لوگ کون؟ صحابہ کرام، کہ وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کو سیکھا کرتے تھے، اور جب وہ 10 آیتیں سیکھ لیتے تھے تو آگے نہیں پڑھتے تھے جب تک کہ ان پر عمل نہیں کرتے تھے۔ کہتے ہیں اسی طرح ہم نے قرآن بھی سیکھا اور اس پہ عمل بھی کیا، یعنی کہ قرآن کی تلاوت بھی سیکھی اور قرآن پہ عمل کرنا بھی سیکھا۔ تو صحابہ کرام صرف تلاوت نہیں سیکھتے تھے، قرآن سمجھتے بھی تھے اور پھر اس پہ عمل کرتے تھے۔ تو قرآن کی تلاوت سیکھنا اور اس کا معنی سیکھنا، یہ کیا ہو گیا؟ علم۔ اور پھر اس پہ عمل کرنا، یہ ہمارا دوسرا اصول ہے۔ آج ہم علم لیتے ہیں، قرآن سیکھتے ہیں، حدیث سیکھتے ہیں، لیکن عمل نہیں کرتے۔ صحابہ کرام عمل کیا کرتے تھے۔ یہ قول جو ہے عبد الرحمن سلمی کا آپ کو کہاں ملے گا؟ تفسیر طبری میں۔ اور یہی سلف کا منہج بھی ہے، کیا کہ علم پہ عمل کرنا۔ یہی سلف کا منہج بھی ہے جو علم کو عمل سے جوڑ کر دیکھتے تھے، یعنی کہ علم کو اور عمل کو ایک ساتھ لے کر چلتے تھے، اس لیے کہ علم کے ساتھ عمل ہی اس شدید وعید سے بچا سکتا ہے جو کسی واجب عمل کے ترک کرنے پر مرتب ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کیوں کہتے ہو جو تم نہیں کرتے؟ کبر مقتن، اللہ کے نزدیک ناراض ہونے کے اعتبار سے بڑی بات ہے کہ تم وہ کہو جو تم نہیں کرتے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں اس آدمی پہ جو لوگوں سے کہتا ہے کہ یہ کام کرو لیکن خود اس کے اوپر عمل نہیں کرتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چونکہ ہم سے عمل نہیں ہوتا تو تبلیغ بھی چھوڑ دینی چاہیے، ایسے ہی ہے نا؟ نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چونکہ تبلیغ کرتے ہیں، لوگوں کو علم دے رہے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ عمل بھی کریں، دو کام کریں۔ اور یہ کہنا کہ چونکہ عمل نہیں کرتے تو تبلیغ بھی چھوڑ دیں، اس کا مطلب ہوگا دونوں چھوڑ دیں، یہ تو جرم ہو جائے گا۔ پہلا درجہ یہ ہے، بڑا درجہ، کہ آپ علم بھی دیں لوگوں کو اور عمل بھی کریں۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو کم از کم معلومات دیتے رہیں، دین سکھاتے رہیں، چاہے خود عمل کرنے میں کوتاہی ہوگی۔ اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ نہ تبلیغ کریں اور نہ عمل کریں۔ تو سب سے بہتر کون ہے؟ جو تبلیغ بھی کرے، عمل بھی کرے، قرآن یہ چاہتا ہے۔ اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ آپ تبلیغ کریں، چاہے عمل میں سستی ہو رہی، لیکن کم از کم نیکی کا ایک کام تو ہو رہا ہے۔ لیکن
اللہ تعالیٰ اس کی مذمت کر رہے ہیں تاکہ ہم دوسرا کام بھی شروع کر دیں. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہنا چاہتے کہ دونوں کام چھوڑ دیں. کئی لوگ اس سے الٹ مفہوم لے لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہم سے عمل نہیں ہوتا اس لیے کسی کو نیکی کا پیغام نہیں دینا. چونکہ ہم خود نماز نہیں پڑھتے کسی سے یہ نہیں کہنا کہ نماز پڑھو. نہیں، یہ مطلب نہیں ہے اس کا. سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں سے کہے نماز پڑھو اور خود بھی نماز پڑھے. دوسرے نمبر پہ وہ ہے جو لوگوں سے کہتا ہے نماز پڑھو لیکن خود نہیں پڑھتا. اور سب سے برا وہ ہے جو نہ نماز پڑھتا ہے نہ نماز پڑھنے کے بارے میں اپنے بچوں سے کہتا ہے، اپنے رشتہ داروں سے کہتا ہے. تو بہرحال اس آیت میں اللہ نے مذمت کی ہے کن لوگوں کی؟ جو لوگوں کو نیکی کا راستہ بتاتے ہیں خود اس کے اوپر عمل نہیں کرتے. اور علم کے ساتھ عمل کے ساتھ کی جگہ پہ اگر پر آ جائے تو بہتر رہے گا. اور علم پر عمل کے اندر اس مبغوض صفت سے چھٹکارا بھی مل جاتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو متصف کیا ہے. ان کی علم پہ عمل کریں گے تو آپ اس بری عادت سے بھی بچ جائیں گے جو یہودیوں کی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہودیوں کے بارے میں مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. ان لوگوں کی مثال جن پر تورات کا بوجھ رکھا گیا، یعنی کہ جن کو تورات دی گئی. کون تھے جن کو تورات دی گئی؟ وہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے. وہ کیا کہلاتے ہیں آج؟ یہودی. بنی اسرائیل میں سے یہودی. ان لوگوں کی مثال جن پر تورات کا بوجھ رکھا گیا پھر انہوں نے اسے نہیں اٹھایا. اللہ نے تورات ان کو دی تاکہ اسے پڑھیں اور عمل کریں لیکن انہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا. ان کی مثال گدھے کی مثال کی سی ہے جو کئی کتابوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے. ان لوگوں کی مثال بری ہے جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. گدھا جو ہے اس کے اوپر آپ کتابیں لاد دیں، اس کے اوپر بورا بہت بڑا آپ رکھ دیں، تھیلا رکھ دیں کتابوں کا، تو کیا گدھا ان کتابوں سے فائدہ اٹھا پائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن کو ہم نے کتاب دی اور انہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا وہ گدھے کی طرح ہے. کتاب تو لے لی فائدہ نہیں اٹھاتے، کتاب تو لے لی عمل نہیں کرتے. تو اگر مسلمان یہ کام کریں تو وہ بھی یہودیوں کی طرح ہو گئے، وہ بھی گدھے کی طرح ہوں گے. تو کتنی بری مثال ہے کہ انسان گدھے کی طرح ہو، انسان یہودیوں کی طرح ہو. تو ہم نے نہ یہودی بننا ہے اور نہ ہم نے گدھا بننا ہے. ہم نے اچھا مسلمان بننا ہے، علم لینا بھی ہے اور اس پہ عمل بھی کرنا ہے. علم پر عمل کے ذریعے آگے چھوٹا سا جملہ اوپر لکھیں. علم پر عمل کے ذریعے حصول علم کے مطلوب و مقصود ہدف تک پہنچا جا سکتا ہے. علم پر عمل کے ذریعے حصول علم کے مطلوب و مقصود ہدف تک پہنچا جا سکتا ہے. کیونکہ جب آپ علم پہ عمل کریں گے تو پھر علم لینے کا مقصد پورا ہوگا. علم لینے کا مقصد کیا ہے؟ جی عمل کرنا. اسی لیے فضیل بن عیاض رحمہ اللہ نے کہا ایک عالم اس وقت تک جاہل ہی رہتا ہے جب تک علم پر عمل نہ کر لے. جب وہ اس پر عمل کر لیتا ہے تو عالم ہو جاتا ہے. یعنی کہ یہ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ اس عالم دین کو جاہل قرار دے رہے ہیں جو اپنے علم پہ کیا نہیں کرتا؟ عمل نہیں کرتا. یہ قول کہاں ملے گا؟ اقتضاء العلم العمل خطیب بغدادی کی کتاب ہے، وہاں ملے گا آپ کو. حقیقت میں سلفی دعوت اس اصول کا بڑا اہتمام کرتی ہے. کون سے اصول کا؟ بڑے لوگ بتائیں گے. کون سے اصول کا؟ عمل کرنا. جی حقیقت میں سلفی دعوت اس اصول کا بڑا اہتمام کرتی ہے اور لوگوں کو اسے حاصل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی تاکید بھی کرتی ہے. کیونکہ علم کے ساتھ کسی عمل میں مشغول ہونا
کہیں زیادہ نفع بخش اور بہتر ہے ایسے عمل اور مباح کلام سے جس میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا. یعنی کہ آپ علم کے بعد علم پہ عمل کریں، یہ اس سے بہتر ہے کہ آپ فضول باتوں میں لگے رہیں. مثال کے طور پہ آپ گفتگو کر رہے ہوں سیاستدانوں کے بارے میں، سیاست کے بارے میں، کھیل کے بارے میں اور ایسی لا یعنی چیزوں کے بارے میں، اس سے کہیں بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے علم پہ عمل کریں. اگر ہمارے نوجوان اللہ انہیں اس کی توفیق دے، اگر ہمارے نوجوان اس اصول کو کما حق پورا کر دیں، کون سا اصول؟ بچے بتائیں گے کون سا اصول؟ عمل کرنا. تو بہت سارے ایسے امور سے محفوظ ہو سکتے ہیں جو ان کے کام کے نہیں. اگر آپ نے علم پہ عمل کریں تو آپ فضول باتوں سے بچ جائیں گے، کیونکہ آپ کے پاس وقت نہیں ہوگا فضول کاموں کے لیے. تو بہت سارے ایسے امور سے محفوظ ہو سکتے ہیں جو ان کے کام کے نہیں، جن میں مشغول ہونا صرف وقت کا ضیاع ہے. جیسا کہ سیاسی امور کے پیچھے پڑنا، دوسروں کو اس کی طرف دعوت دینا، کس کی طرف؟ سیاسی امور کی دعوت دینا. چنانچہ اس طرح کی چیزیں ایک طالب علم کے لیے نہیں ہوتی ہیں، یہ سب حکمرانوں کے لیے خاص ہے. سیاست حکمرانوں کے لیے ہے. میرا اور آپ کا کام سیاست نہیں ہے، میرا آپ کا کام ہے علم لے اور اس پہ عمل کریں. یا وہ لوگ جو ان کے نائب اور قائم مقام ہیں، سیاست کام ہے حکمرانوں کا یا ان کا جو ان کے نائب ہیں. مگر جب کچھ نوجوانوں نے خود کو حکمرانوں کے مقام و مرتبے میں کر لیا تو وہ بہت سے ضروری امور سے جاہل ہو گئے. ان کے جب آپ سیاست میں پڑے رہے، کبھی گفتگو اس سیاستدان کے بارے میں، کبھی اس کے بارے میں، تو اب سیاسی امور میں گفتگو کرنے کا اتنا مزہ آتا ہے کہ انسان کے پاس وقت نہیں بچتا علم لینے کا اور اس میں عمل کرنے کا، کیونکہ اس طرح کی باتیں انسان کو اچھی لگتی ہیں. اس سیاستدان پہ تنقید کرنا، اس پہ تنقید کرنا. تو وہ بہت سے ضروری امور سے جاہل ہو گئے اور ان کے اندر انحراف ظاہر ہونے لگا، اور ان مسائل کے اندر ان کا ملک بھی گرفتار ہو گیا، کیونکہ ان لوگوں نے اجنبی اخبارات، اجنبی غیر ملکی اجنبی اخبارات اور کافر خبروں پر، کافر میڈیا پر بھروسہ کرنا شروع کر دیا. لا حول ولا قوت الا باللہ. اور اسی پر اپنے احکام لاگو کرنے لگے. یعنی کہ کافر میڈیا سے جو خبریں ملتی ہیں ان پہ اعتماد کرنے لگے. جیسا کہ خلیجی جنگ میں دیکھا گیا. خلیجی جنگ کہاں ہوئی تھی؟ کون بتا سکتا ہے خلیجی جنگ کہاں ہوئی تھی؟ جب عراق نے حملہ کیا تھا کس پہ؟ کویت پہ. تو پھر کویت کا ساتھ دیا تھا سعودیہ وغیرہ نے. اس جنگ کو کیا کہا جاتا ہے؟ خلیجی جنگ. کیونکہ اس وقت ان لوگوں نے انہی اجنبی خبروں پر بھروسہ کیا، مثال کے طور پہ BBC، اور اسی کو بنیاد بنا کر مسلمانوں کے دلوں میں رعب ڈالا، ان کے اندر اختلاف پیدا کیا، ان کی وحدت اتحاد کو پارا پارا کر کے انہیں منتشر کر دیا. اور انہی اخبارات کے تراشوں اور اجنبی خبروں کو، جو ان کا اہم مقصود اور ان کی کل پونجی ہوتی ہے، اسی کو یہ علم میں حقائق یا اصول فقہ الواقع کہتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ علماء کو پتہ ہونا چاہیے کہ زمین پہ کیا ہو رہا ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے. ان کو پتہ ہونا چاہیے فلاں حکمران کیا کر رہا ہے. یہ حکمرانوں کو پتہ ہی نہیں ان امور کا، بلکہ بہت سے لوگ سعودی عرب کے بڑے بڑے علماء کرام کا مذاق اڑایا کرتے تھے، شیخ ابن باز کا، شیخ ابن عثیمین کا. کیا ان کو نہیں پتا زمین پہ کیا ہو رہا ہے؟ بس ان کو یہ پتا ہے کہ حیض آ جائے تو نماز پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی. ایسے مسائل کا ان کو پتا ہے، بس ان کو باقی کسی بات کا نہیں پتا. یعنی کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ جاہل لوگ ہیں علماء کرام. کیوں؟ کیونکہ سیاسی امور میں گفتگو نہیں کرتے. حالانکہ جو لوگ سیاسی امور میں گفتگو کرتے ہیں اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ دین کے علم میں وہ جاہل ہوتے ہیں، عقیدے کے مسائل کا علم نہیں ہوتا، نماز کے مسائل کا علم نہیں ہوتا، نماز پڑھنے کا درست طریقہ نہیں جانتے، وضو کرنے کا درست طریقہ نہیں جانتے. تو کیا سیاسی امور میں گفتگو کر کے آپ نے کیا حاصل کر لیا؟ اور جب سماج کے اندر یہی نئی فکری لہر پیدا ہوئی تو اسی نے آ کر علم و عمل دونوں کو چوپٹ کر دیا. لوگ علم سے بھی معلوم ہو گئے، عمل سے بھی معلوم ہو گئے. بس سارا دن سیاست میں گفتگو ہو رہی ہے. اور اسی وقت سے نوجوانان امت کے اندر
علم و عمل دونوں میں کمزوری شروع ہوئی ہے، اور اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ فقہ الواقع کہ یہ نوجوان بہت سارے بڑے بڑے مسائل میں احکام شریعت کی پابندی نہیں کرتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا سیاست میں داخل ہو جانے والے عقیدے کی پرواہ نہیں کرتے، ان کو ووٹ چاہیے، ان کو اپنی حمایت چاہیے، نہیں دیکھیں گے جس کے پاس جا رہے ہیں وہ قبر پرست ہے، قبر والوں کو مشکل کشا سمجھتا ہے، یا وہ کیا ہے، اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے نوجوانوں پر واجب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور ایسی چیزوں میں مشغول ہوں جو ان کے لیے دین و دنیا دونوں میں نفع بخش ہو، اور جہاں تک ایسی چیزوں میں پڑھنا جس کا کوئی فائدہ نہیں اور انسان اپنے آپ کو ایسی چیز میں مشغول کرے جو اس کے کام کا نہیں، تو یہ اس کے لیے بجائے خود وبال جان ہے، اور انسان کے لیے اس میں بہت سارے اجر و خیر کا نقصان ہے۔ اس لیے ہمارے نوجوانوں پر واجب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور جو علم حاصل کرتے ہیں اس پر عمل بھی کریں، تاکہ وہ دین و دنیا دونوں میں فلاح و کامیابی سے ہمکنار ہوں۔ تو پہلا اصول کیا تھا جی ہمارا؟ بڑے لوگ بتائیں گے ذرا، پہلا اصول کیا تھا ہمارا؟ بڑے لوگ جی، دین کا علم لینا۔ دوسرا اصول بچے بتائیں کیا جی؟ عمل کرنا۔ اب تیسرا اصول علم و بصیرت کی بنیاد پر دعوت کا کام کرنا، دعوت دیں، تبلیغ کریں، لیکن کس کی بنیاد پہ؟ علم کی بنیاد پہ۔ یہ نہیں کہ خود آپ کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا اور آپ تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں، خود آپ کو پتہ نہیں ایمان کے ارکان کیا ہے اور آپ تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں، نہیں، علم و بصیرت کی بنیاد پر دعوت کا کام کرنا۔ جب اللہ تعالیٰ ایک مسلمان پر یہ احسان کرے کہ وہ علم و عمل کا خوگر ہو جائے، ان کی علم و عمل کا عادی ہو جائے، اسے عادت پڑ جائے، تو ایسی صورت میں ضروری ہے کہ وہ خیر خواہی، توجیہ و ارشاد اور دعوت کے ذریعے اس خیر کے کام کو دوسروں تک پہنچائیں۔ یعنی کہ اب آپ دوسرے مسلمانوں کی خیر خواہی کریں، ان کی رہنمائی کریں، اور یہ علم جو آپ کے پاس آیا ہے، یہ خیر جو آپ کے پاس ہے دوسروں تک بھی پہنچائیں، یہ توحید جو آپ کے پاس ہے دوسروں تک بھی پہنچائیں، یہ شرک کے بارے میں معلومات جو آپ کے پاس ہیں دوسروں کو بھی دیں، کیونکہ یہی وہ کار خیر ہے جس پر انبیاء کرام علیہم السلام کاربند تھے۔ انبیاء کرام کس خیر پہ کاربند تھے جی؟ دعوت دیتے تھے، تبلیغ کرتے تھے، دوسروں کو بھی بتاتے تھے کہ توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي، ترجمہ کہہ دیں کہ یہی میرا راستہ ہے۔ کیا راستہ ہے میرا؟ کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں پوری بصیرت پہ، یعنی کہ علم کی بنیاد پہ، میں بھی اور وہ بھی جنہوں نے میری پیروی کی ہے، یعنی کہ میں بھی لوگوں کو دین کی دعوت دیتا ہوں علم کی بنیاد پہ، اور میرے ماننے والے میرے صحابہ کرام اور میرا کلمہ پڑھنے والے لوگ بھی علم کی بنیاد پہ دین کی دعوت دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک داعی کے مقام و مرتبہ کو دوسروں کے مقابلے میں کہیں زیادہ بلند کر دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، ترجمہ اور بات کے اعتبار سے اس سے اچھا کون ہے، گفتگو کے اعتبار سے، کلام کرنے کے لحاظ سے اس سے اچھا کون ہے جو اللہ کی طرف بلائے۔ ہاں جی، سیاست پہ گفتگو کرنے والا اچھا ہوا، کھیلوں کے بارے میں گفتگو کرنے والا اچھا ہوا، فلموں کے بارے میں گفتگو کرنے والا اچھا ہوا، یا اللہ کی طرف دعوت دینے والا اچھا ہوا؟ اللہ کی طرف دعوت۔ بات کے اعتبار سے اس سے اچھا کون ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے، دعوت بھی دے اور نیک عمل بھی کرے، اور یہ کہے کہ بے شک میں فرما برداروں میں سے ہوں، کہ میں اللہ کا فرما بردار بن چکا، جو اللہ کہے گا میں اس میں عمل کروں گا۔ اور جہاں تک اس کے اجر و ثواب کا تعلق ہے، اس کے اجر و ثواب کس کے؟ دعوت و تبلیغ۔ تیسرا اصول کیا ہے ہمارا؟ دعوت و تبلیغ۔ اور جہاں تک اس کے اجر و ثواب کا تعلق ہے تو اس عظیم عمل کی وجہ سے، کون سا عظیم عمل؟ دعوت و تبلیغ۔
تو اس عظیم عمل کی وجہ سے اس کا اجر و ثواب بھی عظیم ہے، کیونکہ ایک داعی ان کی دعوت دینے والا، کیونکہ ایک داعی اس شخص کے اجر کے برابر بھی اجر پاتا ہے جو اس خیر میں اس کی مطابقت کرتا ہے، پیروی کرتا ہے، بغیر اس کے کہ اس کے اجر میں سے کچھ کم ہو یا ان کے اجر میں کچھ کم ہو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ جب آپ نے کسی کو دعوت دی نماز پڑھنے کی، اس نے آپ کے کہنے پہ نماز پڑھ لی، اب جتنا ثواب نماز پڑھنے والے کو ملے گا اتنا ثواب آپ کو بھی ملے گا، کیونکہ آپ نے اس کو کہا تھا نماز پڑھنی چاہیے۔ جتنا اجر و ثواب اس کو ملے گا جس نے آپ کی وجہ سے بدعتیں چھوڑ دی، سنت اپنا لی، جتنا ثواب اس کو ملے گا اتنا ہی آپ کو ملے گا۔ دعوت دینے کا اپنا ثواب، اگر وہ آپ کی بات نہ بھی مانے، آپ کی دعوت قبول نہ کرے، تب بھی آپ کو ثواب ملنا ہے۔ دوسرا ثواب اس چیز کا ملے گا کہ اس نے آپ کی دعوت قبول کر لیا ہے اور عمل شروع کر دیا ہے، تو 2 ثواب ہو گئے۔ کتنے ثواب ہو گئے؟ 2۔ اور اس میں یہ بھی پتہ چل گیا کہ کوئی آپ کی دعوت قبول کرے نہ کرے، آپ لگے رہیں، آپ کو ثواب ملے گا۔ اگر وہ آپ کی دعوت قبول کر لے پھر ثواب زیادہ ملے گا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَن يَكُونَ لَكَ حُمُرُ النَّعَمِ۔ اللہ کی قسم، اگر تمہارے ذریعے ایک شخص کو بھی ہدایت مل جائے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اس زمانے میں سرخ اونٹ بہت قیمتی ہوا کرتے تھے۔ آج کے زمانے میں سرخ اونٹ آپ کہہ رہے ہیں آج کی مہنگی ترین گاڑی کون سی ہے جی؟ مرسیڈیز۔ لو جی، تو یہ سمجھ لیں آپ اس سے بہتر ہے۔ ایک آدمی آپ کے ذریعے اگر سدھر جائے، ایک آدمی آپ کے ذریعے اگر توحید پہ آ گیا، اس نے شرک چھوڑ دیا، تو آپ کا اجر و ثواب دنیا کے بہت بڑے خزانے سے کہیں بہتر ہے۔ تو آپ اسے اندازہ کر لیں کہ یہ کتنا عظیم عمل ہے، دعوت و تبلیغ، لیکن علم کی بنیاد پہ۔ اور یہاں یہ جاننا بھی مناسب ہے کہ داعی کے لیے شرط نہیں کہ وہ شریعت کے تمام احکام سے واقف ہو، یعنی کہ یہ شرط نہیں ہے کہ آپ کو پورا دین آتا ہو، آپ کہیں جناب جب پورا قرآن کا ترجمہ سیکھ لوں گا، تفسیر سیکھ لوں گا، سب احادیث پڑھ لوں گا، بخاری بھی، مسلم بھی، ابو داؤد بھی، ترمذی بھی، نسائی بھی، عقیدے کی سب کتابیں پڑھ لوں گا پھر تبلیغ شروع کروں گا، یہ شرط نہیں ہے۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ وہ جس چیز کی دعوت دے رہا ہو اس کا اسے شرعی علم ہو۔ جتنی دعوت آپ دے رہے ہیں اتنی چیز کا آپ کو صحیح معنوں میں علم ہونا چاہیے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، کہ میرا پیغام لوگوں تک پہنچاؤ اگرچہ ایک آیت ہی ہو۔ آپ نے قرآن کی ایک آیت سیکھ لی آج، اب یہ گھر میں جا کر یہ آیت آپ بتائیں، رشتہ داروں کو بتائیں، دوستوں کو بتائیں، پھر دوسری آیت سیکھیں وہ لوگوں کو بتائیں، تیسری سیکھیں وہ لوگوں کو بتائیں۔ چنانچہ جب کوئی مسلمان کسی آیت کو پڑھ کر اس کا مفہوم سمجھ لے علماء المفسرین کے ذریعے، یا کسی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم سمجھ لے، یا علماء کے ذریعے یا ان کی کتابوں کے ذریعے کسی شرعی حکم کی جانکاری حاصل کر لے، تو اس پہ ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اسے دوسروں تک پہنچائے، اگرچہ وہ اس آیت، اس حدیث یا اس حکم کے علاوہ اور کچھ بھی نہ جانتا ہو۔ واضح ہو گیا علماء کرام؟ تو جو علم میرے پاس آپ کے پاس ہے، کیا ہم اس کی تبلیغ کر رہے ہیں؟ یا ڈرتے رہتے ہیں کہ رشتہ دار ناراض نہ ہو جائیں، کمرے کے لوگ ناراض نہ ہو جائیں، روم میں رہنے والے ناراض نہ ہو جائیں؟ اس طرح غور کیجیے گا۔ شیخ علامہ عبد الرحمن بن قاسم، عبد الرحمن بن قاسم، ان کو جانتے ہیں آپ؟ مسجد نبوی کے ایک امام ہیں عبد المحسن قاسم، یہ ان کے دادا ہیں۔ کون؟ عبد الرحمن۔ یہ عبد الرحمن دادا ہیں کس کے؟ مسجد نبوی کے موجودہ امام عبد المحسن بن محمد القاسم کے۔ عبد المحسن القاسم ان کو کہہ دیتے ہیں، تو یہ ان کے دادا ہیں عبد الرحمن۔
اور امام ابن تیمیہ کا جو فتاویٰ ہے، کیا نام ہے اس کا؟ مجموع الفتاویٰ، یہ کس نے جمع کیا ہے؟ یہ گفتگو تو امام ابن تیمیہ کی ہے لیکن منتشر تھی، ایک چھوٹی کتاب ادھر تھی، دوسری چھوٹی کتاب ادھر پڑی ہوئی تھی، ایک رسالہ اس عالم دین کے پاس تھا ابن تیمیہ کا، ایک ان کے پاس تھا۔ تو یہ شیخ عبد الرحمن بن قاسم جو ہیں، انہوں نے اور ان کے بیٹے محمد نے، یعنی کہ شیخ عبد المحسن کے والد نے اور دادا نے، جو مسند نبوی کے امام ہیں شیخ عبد المحسن، ان کے والد اور دادا نے ابن تیمیہ کے یہ چھوٹے چھوٹے رسالے اور فتاویٰ ایک کتاب میں جمع کر دی۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مجموع الفتاویٰ۔ کتنی جلدیں ہیں؟ 38 کہ 36؟ جی 36 ہے نا، 36 ہے، 36 چلے جی۔ تو یہ جو ہے علامہ عبد الرحمن بن قاسم، یہ فوت ہوئے 1392 ہجری میں، 1392۔ انہوں نے کتاب التوحید پر اپنے حاشیے میں کہا دعوت اللہ کے لیے 2 شرطیں ضروری ہیں۔ اگر آپ تبلیغ کرنا چاہتے ہیں تو کتنی شرطیں ضروری ہیں؟ 2۔ پہلی شرط وہ اللہ کے لیے خالص ہو، وہ کیا؟ وہ دعوت، وہ تبلیغ، اور وہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو۔ دوسری شرط داعی کو اس چیز کا علم ہو جس کی طرف وہ دعوت دے رہا ہے۔ اگر وہ پہلی شرط میں کمی کرے گا تو مشرک ہو جائے گا۔ پہلی شرط کیا ہے؟ اخلاص۔ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کسی اور کو شریک کریں گے تو مشرک ہو جائیں گے، اور اگر دوسری میں کمی کرے گا تو بدعی ہو جائے گا، یعنی کہ سنت رسول علیہ السلام کے مطابق اگر نہیں ہے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ بدعی ہو جائے گا۔ دوسری شرط کی بنیاد پر جسے شیخ رحمہ اللہ نے ذکر کیا، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دعوت اللہ کے وسائل بھی توقیفی ہیں۔ کل کی گفتگو ہوئی تھی، کہہ رہے ہیں شیخ، یہ اب کون کہہ رہے ہیں؟ شیخ عبد الرحمن بن القاسم، شیخ عبد الرحمن بن القاسم۔ نہیں بیٹا، ان کی گفتگو ختم ہو گئی، انہوں نے 2 شرطیں بیان کر دی جو بیان کرنا تھا۔ اب تبصرہ شروع ہو گیا ہے، کن کی طرف سے؟ ہمارے رائٹر مؤلف کی طرف سے۔ کون؟ ڈاکٹر عبدالسلام کی طرف سے۔ کہتے ہیں دوسری شرط کی بنیاد پر جسے شیخ رحمہ اللہ نے ذکر کیا، شیخ کون سے؟ عبد الرحمن۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دعوت اللہ کے وسائل بھی توقیفی ہیں، یعنی کہ دعوت اللہ آپ اسی وسیلے سے دیں گے جو قرآن و حدیث میں آیا ہے۔ ان میں بھی ہم ان طریقوں سے الگ کوئی نیا طریقہ ایجاد نہیں کریں گے جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم تھے۔ اسی لیے سلف نے اہل سماع، صوفیوں کے عمل سماع، یعنی کہ قوالی، سمرے سماع سے مراد کیا یہاں پہ؟ قوالی تو جانتے ہیں نا آپ لوگ؟ آپ کے ہندوستان کا مشہور قوال کون ہے؟ کوئی نام نہیں نا کسی کا، تاکہ پتہ چلے کہ آپ جانتے ہیں قوالی کو نہیں۔ جی کون؟ قادری؟ صابری بالکل، اور نصرت فتح علی خان۔ بہرحال ان کی یہ لوگ قوال ہیں۔ جب آپ نے کوئی نام نہیں لیا تو پھر جو میں جانتا ہوں میں نے اس کا نام لے لیا۔ تو یہ قوالیاں پڑھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ اور یعنی کہ پبلک جو بسیں ہیں ان میں کئی دفعہ میں نے سفر کیا، شاید آپ نے بھی دیکھا ہو کہ وہ لوگ گانا لگاتے ہیں، ہم گانے سے روکتے ہیں، وہ کیا لگا دیتے ہیں؟ قوالی۔ اب بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ پہلے تو ایک حرام چیز تھی اور اب وہ چیز آ گئی جس میں شرک ہوتا ہے، اور قوالیوں میں عام طور پہ شرک ہوتا ہے اور بدعت کی ترغیب ہوتی ہے۔ تو اسی لیے سلف نے اہل سماع، صوفیوں کے عمل سماع پر سختی سے رد کیا ہے، اگرچہ یہ سماع آلات محرمہ سے خالی ہو، یعنی کہ میوزک نہ بھی ہو تب بھی مسئلہ ہے، جیسے آلات لہو وغیرہ۔ اگرچہ یہ سماع دلوں کو خوش کرنے میں فائدہ مند ہو، یہاں پہ لفظ جو ہے نا لتلین القلوب ہے شیخ، اگرچہ یہ سماع دلوں کو نرم کرنے میں مفید ہو،
کیونکہ کتاب و سنت اور سلف امت سے اس پر کوئی ثبوت یا دلیل نہیں ہے۔ اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے مجموع الفتاوی جلد نمبر 11 میں کہا ہے کہ یہ جو لوگ دلوں کی اصلاح اور تزکیہ نفس کی خاطر سماع کے قصد سے جمع ہو جاتے ہیں، قوالی سننے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں کہ دل ہمارے پاک ہو جائیں گے، خواہ وہ مجرد گیت ہوں، اس میں کوئی آلات لعب نہ ہوں یا تالی باجا کے ساتھ ہوں، یہ سب اسلام کے اندر نئی ایجاد کرتا ہے، کیونکہ انہیں 3 صدیوں کے بعد ایجاد کیا گیا، جن کی تعریف اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان الفاظ میں کی ہے۔ اللہ کے رسول نے تعریف کی ہے 3 زمانوں کی۔ آپ فرماتے ہیں بہترین زمانہ میرا ہے، پھر بعد کا، تابعین کا، پھر تبع تابعین کا۔ اور یہ قوالی صحابہ کرام میں سے یہ بچے بتائیں کہ کس صحابی نے قوالی ایجاد کی تھی؟ چھوٹے نہیں جانتے، بڑے جانتے ہوں گے۔ کس صحابی نے سب سے پہلے قوالی پڑھی تھی؟ چلیں کس تابعی نے؟ تبع تابعی نے۔ تو امام ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کہ ان 3 زمانوں میں جن کے اللہ کے رسول نے تعریف کی ہے کہ بہترین زمانے، ان میں قوالی موجود نہیں تھی۔ ابن تیمیہ واضح کر رہے ہیں کہ قوالی غلط ہے، چاہے میوزک کے ساتھ ہو چاہے میوزک کے بغیر ہو۔ سندرے علماء کرام، معلوم نہیں آپ میرے ساتھ ہیں کہ نہیں؟ اگر متن جو ہے اس میں کوئی غلط چیزیں نہیں ہیں اور میوزک بھی نہیں ہے، تالیاں بھی بجائی نہیں جا رہی، تو پھر امید ہے کہ کوئی حرج نہیں ہوگا، اگرچہ دعوت و تبلیغ کا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس ذریعے دعوت و تبلیغ کروں گا، تو نبی علیہ السلام جب تبلیغ کیا کرتے تھے کیا اس انداز سے کرتے تھے؟ آپ تو عام گفتگو کرتے تھے نا، صحابہ کرام بھی عام گفتگو کرتے تھے، تو یہی کہنا چاہتے ہیں کہ یہ کوئی دعوت و تبلیغ کا وسیلہ نہیں ہے۔ قوالی معنی ہوتا ہے جھوٹ، شعر و شاعری ہو جائے گی شاید، ہاں یہی رہ جائے گا۔ جی جی، شیخ صاحب فرما رہے ہیں کہ پھر وہ قوالی تو نہ رہی جو آپ کہہ رہے ہیں، پھر تو وہ عام سادہ شعر و شاعری ہو گئی، سادہ قصیدہ ہو گیا، سادہ نظم ہو گئی۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے تعریف کی ہے 3 زمانوں کی، فرمایا خیر الناس الذی بعثت فیہ ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، ترجمہ سب سے بہتر اس زمانے کے لوگ ہیں جس زمانے میں مجھے مبعوث کیا گیا، پھر وہ لوگ جو اس کے بعد ہوں گے یعنی کتابین، پھر وہ لوگ جو اس کے بعد ہوں گے یعنی تبع تابعین۔ تو یہ حدیث بخاری مسلم میں آئی ہے ان الفاظ کے قریب قریب الفاظ میں۔ بخاری شریف میں نمبر ہوگا 2652 اور مسلم میں نمبر ہوگا 2533 2533۔ اور یہ کہ اس بدعت کو اکابر امت نے ناپسند کیا ہے۔ کون سی بدعت کو؟ بڑے لوگ بتائیں گے، قوالی، جس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ سماع۔ اور یہ کہ اس بدعت کو اکابر امت نے ناپسند کیا ہے، اور بڑے بڑے مشائخ اس طرح کے سماع میں کبھی حاضر نہیں ہوئے ہیں۔ شیخ رحمہ اللہ نے آگے اسی سماع پر گفتگو کرتے ہوئے فرمایا، شیخ رحمہ اللہ، یہ چھوٹے بچے بتائیں گے شیخ رحمہ اللہ کون بھی؟ شیخ الاسلام اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں شیخ رحمہ اللہ۔ ابن تیمیہ کے بارے میں شیخ ڈاکٹر عبدالسلام کہہ رہے ہیں، شیخ رحمہ اللہ نے آگے اسی سماع پر گفتگو کرتے ہوئے فرمایا، خلاصہ کلام یہ ہے کہ مومن کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نبی علیہ السلام نے کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی جو جنت تک پہنچانے والی ہو اور اسے بیان نہ کیا۔ خیر کا ہر کام آپ نے بتا دیا، نیکی کا ہر نیکی آپ نے بتا دی، اور کوئی ایسی چیز جو دوزخ سے دور کرنے والی ہو اور اسے بیان نہ کیا ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہر خیر بتا دی اور ہر شر سے ڈرا دیا، خبردار کر دیا، اس کے بارے میں وارننگ دے دی۔
اور اس سماج کے اندر ان کے قوالی کے اندر اگر کوئی مسلط ہوتی، فائدہ ہوتا، تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور مشروع کر دیتے، بیان کر دیتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ترجمہ، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا، مکمل کر دیا، اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کر دیا۔ تو کیا جو دین مکمل ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دین مکمل ہو گیا، اس آیت میں جو دین مکمل ہوا ہے اس میں قوالی موجود ہے کہیں پہ؟ قرآن کی کسی آیت میں ہو یا حدیث میں ہو؟ اسماعیل بھائی بتائیں، اسماعیل بھائی قوالی کا تذکرہ کس آیت میں آیا ہے؟ ذرا میری طرف ہونا، ذرا تھوڑا سی طرف جی۔ تو قرآن کی کسی آیت میں یا حدیث میں قوالی کا تذکرہ نہیں ہے، اگرچہ اس کے اندر دلوں کے لیے کوئی فائدہ ہی کیوں نہ ہو، یعنی کہ ممکن ہے کوئی آدمی کہے کہ قوالی میں فائدہ ہے، دل نرم ہو جاتا ہے، لیکن اس پر کتاب و سنت سے کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے اس کی طرف ذرا بھی توجہ نہیں دی جائے گی، قوالی کے ذریعے اسلام نہیں پھیلایا جائے گا۔ سہل بن عبداللہ تستری، سہل بن عبداللہ تستری یہ بزرگ 283 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، 283 ہجری میں یہ فوت ہوئے ہیں۔ تو یہ کافی مشہور ہیں عبادت وغیرہ کے معاملے میں، اور صوفی لوگ ان کا بہت تذکرہ کرتے ہیں، لیکن چونکہ یہ پرانے صوفیوں میں سے ہیں تو ان میں وہ خرابیاں نہیں تھی جو بعد والے صوفیوں میں۔ تو سہل بن عبداللہ تستری رحمہ اللہ نے کہا ہر وہ وجہ جس پر کتاب و سنت سے دلیل نہ ہو وہ باطل ہے۔ ہاں جی، وجہ کس کو کہتے ہیں؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے صوفیوں کو؟ کئی صوفیوں کو کرنٹ لگتا ہے، ہمارے ہاں صوفی ہیں جن کو سیفی کہتے ہیں، وہ ان کو کرنٹ لگتا ہے، اور کئی جو صوفی ہیں وہ بے ہوش ہو کر گر پڑتے ہیں، کئی ناچ رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ ڈرامے دیکھے ہیں کبھی کہ آپ نے نہیں دیکھے؟ ان ڈراموں کو کیا کہتے ہیں؟ وحی۔ تو یہ کہہ رہے ہیں سہل بن عبداللہ تستری ہر وہ وحی جس پر کتاب و سنت سے دلیل نہ ہو وہ باطل ہے۔ کیا صحابہ کرام نبی علیہ السلام کی گفتگو سن کر ناچنے لگتے تھے؟ کیا ان کو کرنٹ لگتا تھا؟ یعنی کہ یہ عجیب و غریب حرکتیں صحابہ کرام میں تو نہیں تھی۔ تو پھر یہ سب چیزیں باطل ہیں۔ اور دارانی نے کہا، یہ کون ہے؟ ابو سلیمان عبد الرحمن بن عطیہ الدارانی، ابو سلیمان عبد الرحمن بن عطیہ الدارانی 215 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، 215۔ دارانی نسبت ہے دمشق میں ایک گاؤں ہے داریہ، اس کی طرف دارانی۔ تو 215 سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ بھی پرانے بزرگ ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ تو انہوں نے کہا کہ لوگوں کی طرف سے مجھے کوئی نہ کوئی نکتہ ملتا رہتا ہے، مگر میں اسے اس وقت قبول کرتا ہوں جب مجھے کتاب و سنت سے دو عادل گواہ مل جائیں۔ یعنی کہ یہ عجیب و غریب مجھے چیزیں ملتی رہتی ہیں کہ فلاں بزرگ نے یہ کیا تو یہ ہو گیا، میں ایسی باتوں پہ یقین نہیں کرتا، میں ان کو نہیں مانتا جب تک کہ مجھے دو گواہ نہ مل جائیں، پہلا گواہ قرآن، دوسرا گواہ کیا؟ حدیث۔ جب اس چیز کی تائید قرآن سے نہ ملے، حدیث سے نہ ملے، تو یہ ایسی چیزوں کی میں کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ تو آپ لوگوں کے لیے یہ اقوال بڑے قیمتی ہیں۔ آپ بھی کہتے ہیں جی سنا ہے فلاں بزرگ جو تھے انہوں نے مچھلی گرم کرنا تھی تو آگ کا بندوبست نہیں ہو پا رہا تھا، سورج کو قریب بلا لیا۔ کس کو قریب بلا لیا؟ سورج کو۔ اسی لیے امام شافعی اور امام لیث بن سعد کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کسی کو ہوا میں اڑتا ہوا دیکھیں اس زمانے میں اور پانی پہ چلتا ہوا دیکھیں تو اس وجہ سے اسے اللہ کا ولی نہ مان لیں۔ اللہ کے ولی ہونے کا معیار یہ شوق دے نہیں ہے، یہ ڈرامے نہیں ہے۔ اللہ کے ولی ہونے کا معیار یہ ہے کہ یہ آدمی
قرآن پہ عمل کتنا کرتا ہے، حدیث پہ عمل کتنا کرتا ہے، یہ معیار ہے۔ یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ جناب اس کو یہ ہو گیا، اس نے وہ کر دیا، اس کو پتہ نہیں کیسے پتہ چل گیا کہ ہمارے گھر میں چوری ہوئی ہے۔ بھائی اس کی کسی شیطان نے اس کو خبر دے دی ہوگی، جن شیطانوں نے۔ تو یہ ڈرامے وغیرہ یہ شیطانوں کی طرف سے ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے آپ کسی کو ولی نہ مانا کریں۔ شیخ رحمہ اللہ کی اس قول، کون سے شیخ رحمہ اللہ؟ ابن تیمیہ شیخ رحمہ اللہ کے اس قول، اگرچہ اس کے اندر قول یہ ہے نا، یہ دیکھیں قول کیا ہے وہ آگے بتا رہے ہیں نا، جو اوپر گزرا بھی تھا۔ شیخ رحمہ اللہ کے اس قول، اگرچہ اس کے اندر دلوں کے لیے کوئی فائدہ ہی کیوں نہ ہو، ان کے قوالی میں اگرچہ کسی کا دل نرم ہوتا ہو اگرچہ، لیکن اس پر کتاب و سنت سے کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے اس کی طرف ذرا بھی توجہ نہیں دی جائے گی۔ یہ قول ہے کس کا؟ ابن تیمیہ کا۔ اس قول کے اوپر اب تبصرہ کرنے لگے ہیں کون؟ امام ڈاکٹر عبدالسلام۔ وہ کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ کے اس قول کے اندر بلیغ رد ہے ان لوگوں پہ جو دعوت اللہ کی خاطر ڈرامے کو جائز قرار دیتے ہیں، فلموں کو جائز قرار دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے دنیا میں اسلام پھیلانا ہے کس کے ذریعے؟ فلموں کے ذریعے، ڈراموں کے ذریعے، یہ کہہ کر کہ اس میں فائدہ ہے۔ لوگ کیوں کہتے ہیں ڈراموں کے ذریعے ہم تبلیغ کریں گے؟ کہتے ہیں کہ اس میں فائدہ ہے جی، فلاں ڈرامہ اتنے لوگوں نے دیکھا تھا تو مسلمان ہو گئے تھے، فلاں آدمی نے فلم بنائی تھی تو اس فلم کو دیکھ کے اتنے لوگ مسلمان ہو گئے تھے۔ تو کہتے ہیں یہ نہیں ہمیں دیکھنا فائدہ ہے کہ نہیں ہے، ہم نے دیکھنا قرآن و حدیث سے اس کی تائید ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ اور جب انہیں سنا جاتا ہے اور ان کے دل فریب مناظر کو دیکھا جاتا ہے تو اس سے دل نرم پڑ جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ڈرامہ بنایا اسلام کی خدمت کے لیے، اسلام کی تبلیغ کے لیے فلم بنائی، اور اس کے دل فریب مناظر کو دیکھ کے دل نرم پڑ گئے۔ تو نہیں، ہم نے فائدہ نہیں دیکھنا، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کتاب و سنت سے اس کی تائید ملتی ہے نہیں ملتی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اسی لیے ضروری ٹھہرا کہ دعوت کے وسائل بھی توقیفی ہوں، اس میں وہی وسائل مشروع ہوں گے جن پر اللہ کے رسول علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کرام قائم تھے۔ تو اب ہم نے 3 اصول پڑھ لیے ہیں۔ جو پیچھے لوگ بیٹھے ہیں مجھے بتائیں گے پہلا اصول ہم نے کیا پڑھا تھا جی؟ علم حاصل کرنا، یہ سلفی دعوت کا پہلا اصول ہے۔ ادھر سے دوسرا اصول جی، یہ لوگ یہ اصحاب یمین دائیں سائڈ والے جی، دوسرا اصول کیا ہے؟ یہ آپ تینوں بتا دیں بھائی، پھر نہیں وہ تین آپ 3 ہی ہیں بھائی، آپ ہی 3 ہیں۔ چلیں یہ 3 آخری 3 ادھر سے، علم پہ عمل کرنا، اللہ آپ کو جزائے خیر دیں۔ اور تیسرا اصول ادھر سے آپ لوگ جی، تو پیچھے 3 جو بیٹھے ہیں جی، اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ علم کی بنیاد پہ دعوت و تبلیغ، سلفی دعوت کے کتنے اصول ہم نے پڑھ لیے ہیں؟ 3 پڑھ لیے۔ چلیے اب چوتھا اصول، علم و عمل اور تعلیم، ہر پیمانے پر عقیدہ سلف کا اہتمام کرنا۔ علم لیں تو سلف کے عقیدے کا، عمل کریں سلف کے عقیدے پہ، تعلیم دیں تو سلف کے عقیدے کی۔ تو علم، عمل اور تعلیم تینوں میں اہتمام کرنا، خیال رکھنا کس عقیدے کا؟ سلف کے عقیدے کا۔ اور سلف کن کو کہتے ہیں؟ یہ بڑی عمر کے لوگ بتائیں گے، یہ ستون والے لوگ، یہ جی سلف کن کو کہتے ہیں بنیادی طور پہ؟ جی صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، یہ سلف ہیں۔ اور میں اور آپ سلفی ہیں، جن کو ان کے نقش قدم پہ چلنے والے۔ سلف صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اور میں اور آپ سلف نہیں ہے، سلفی، یہ نہیں کہ ان کے طریقے پہ چلنے والے۔ ہندوستان اور ہندوستانی میں فرق جانتے ہیں نا؟ ہندوستان اور ہے، ہندوستانی اور ہے، معلوم ہے نا کیا فرق ہے دونوں میں؟
آپ ہندوستان نہیں ہیں، آپ ہندوستانی ہیں، ہندوستان کہیں اور ہے. تو سلف اور سلفی، ہم سلف نہیں ہیں، ہم سلفی ہیں. اور سلف کون تھے؟ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین. دیکھیے قابل افسوس بات یہ ہے کہ اس وقت ہم ایسی باتیں سنتے ہیں جو عقیدے کے خلاف ہیں، اور یہ جو آگے لکھا ہے نا، اور امر و اہتمام کے میدان سے کافی دور ہے، اس کو ذرا مٹا دیں. قابل افسوس بات یہ ہے کہ اس وقت ہم ایسی باتیں سنتے ہیں جو عقیدے کے خلاف ہیں، اور جو عقیدہ کے اہتمام کے میدان سے دور کرتی ہیں. ایسی باتیں سنتے ہیں جو عقیدے کا اہتمام کیا جائے اس سے دور کرتی ہیں. چنانچہ جماعتیں سے پہلے لکھ لیں کچھ جماعتیں. چنانچہ کچھ جماعتیں عقیدے کے مسائل کو جزئی مسائل تصور کرتی ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ عقیدے کے مسائل کو جزئی مسائل، یعنی کہ یہ کوئی بنیادی چیز نہیں ہے. عقیدہ بعد میں کہتے ہیں ہم سب کو ایک ہونا چاہیے. قبر کی پوجا کرنے والا اور قبر کی پوجا کرنے سے روکنے والا سب کو متحد ہو جانا چاہیے. ہم کہتے ہیں بھی ان کا عقیدہ اور ہے، کہتے ہیں عقیدہ بعد میں دیکھیں گے. یہ چھوٹا مسئلہ ہے، یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. تو اس کے اوپر یہ افسوس کر لیں گے. کہتے ہیں حالانکہ اتحاد کی بنیاد کیا ہونا چاہیے؟ عقیدہ. کہتے ہیں چنانچہ کچھ جماعتیں عقیدے کے مسائل کو جزئی مسائل تصور کرتی ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں، بلکہ ان میں سے کچھ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اس سے ہمیں کیا فرق پڑے گا کہ ہم اللہ کے لیے ہاتھ کا ہونا ثابت کریں یا نہ کریں. بڑی اہم بات ہے، بڑی اہم بات ہے. لوگ کہتے ہیں دنیا چاند پہ پہنچ گئی. کہاں پہنچ گئی؟ چاند پہ. اور یہ مولوی ابھی تک اس میں لگے ہوئے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ ہے کہ نہیں ہے. اس سے کیا ملے گا اللہ کا ہاتھ ہے کہ نہیں ہے؟ چلے چاند پہ جانے سے کیا ملے گا؟ اور پھر ہم ان لوگوں سے ایک اور بھی سوال کرتے ہیں. چلے جی ہم مولوی تو لگے رہے اس بات میں کہ اللہ کا ہاتھ ہے یا نہیں ہے. آپ تو اس موضوع پہ نہیں ہے نا، تو آپ چاند تک پہنچ گئے. چلے کم از کم ہم اس موضوع پہ گفتگو کرتے رہے اللہ کا ہاتھ ہے یا نہیں ہے، انشاءاللہ حق بات تک پہنچ گئے. اور آپ نے اس موضوع کی طرف توجہ نہیں کی. آپ کی توجہ رہی چاند تک پہنچنے پہ. آپ پہنچے یا آپ کا کوئی بیٹا پہنچ گیا، کوئی فیملی کا ممبر کوئی پہنچا آپ کا، یعنی کہ آپ نہ دنیا حاصل کر سکے نہ دین حاصل کر سکے. اور ہم نے الحمدللہ دین حاصل کچھ نہ کچھ کیا. چلے دنیا نہ ملی، چاند پہ ہم نہ پہنچ سکے، نہ ہمیں کوئی قریب میں کوئی نظر آ رہا ہے کہ ہم جا سکیں گے، لیکن کم از کم اللہ رب العزت کے بارے میں تو ہم نے کچھ معلومات لے لی. تو اس لیے یہ گفتگو کرنا کہ اللہ کا ہاتھ ہے یا نہیں ہے، گویا کہ آپ اللہ تعالیٰ کو اہمیت نہیں دیتے. ان کے اللہ کے بارے میں گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے، لیکن اس کا مطلب ہے آپ اللہ کو اہمیت نہیں دیتے. نعوذ باللہ. آپ کے ہاں اللہ کے موضوع، اللہ کے تعارف کی کوئی حیثیت نہیں ہے. حالانکہ اگر آپ اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے تو آپ کہتے جی میں جانوں گا اللہ کے نام کیا ہیں، اللہ کی صفات کیا ہے، اللہ کا ہاتھ ہے یا نہیں ہے، میں قرآن پڑھوں گا، اس بارے میں حدیث پڑھوں گا، میں صبح و شام رب سے مانگتا ہوں، رب کے لیے نماز پڑھتا ہوں، رب سے دعائیں کرتا ہوں. مجھے پتا ہونا چاہیے رب کیا ہے، رب کے نام کیا ہے، رب کی صفات کیا ہے. تو یہ بڑا اہم موضوع ہے. تو یہ کہنا کہ ہمیں کیا لگے گی ہاتھ ہے یا نہیں ہے، یہ بہت غلط بات ہے. اگر اچھا اللہ کا ہاتھ ہے یا نہیں ہے، اس کا تذکرہ کہاں پہ آیا ہے؟ قرآن میں. اور ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ آیا ہے. اگر یہ غیر ضروری بات تھی تو اللہ نے اس کا تذکرہ کیوں کیا ہے؟ اللہ بار بار کیوں کہتے ہیں کہ میں نے آدم علیہ السلام کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا؟
یہ بار بار ہمیں کیوں بتایا جاتا ہے؟ جی بیٹا. فضیلت کی وجہ سے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا. ہاں اللہ آپ کا بھلا کرے. ماشاءاللہ اللہ آپ کو جائے کہہ دیں بیٹا. ماشاءاللہ بہت اچھا بچہ ہے. ماشاءاللہ. اس کے والد صاحب کل بھی پوچھا تھا کون سے تھے، کیا بتایا گیا تھا؟ ہاں وہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا بچہ ہے. ماشاءاللہ. یہ کہاں پڑھ رہا ہے؟ نہیں لیکن ویسے صبح کے ٹائم عربی میں سے پڑھ رہا ہے نا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیے یہ بہت بڑی مصیبت اور ہلاکت خیز بات ہے. ان کی بڑی مصیبت ہے کہ آپ اس موضوع میں دلچسپی نہ لیں کہ اللہ کا ہاتھ ہے یا نہیں ہے، کیونکہ یہ سب کو پتا ہے کہ شریعت اسلامیہ کے اندر عقیدہ توحید کا کس قدر بڑا مقام ہے. اور آپ کہیں جی ہمیں ایک ہونا چاہیے چاہے عقیدہ کسی کا مختلف ہو. چنانچہ پوری مخلوق کو ایک بڑے ہی عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ کی بندگی. ہمیں اس لیے پیدا نہیں کیا گیا کہ چاند پہ پہنچنا ہے. کیوں جی روز قیامت یا قبر میں سوال ہوگا کہ آپ چاند پہ پہنچے تھے یا نہیں پہنچے تھے، یا چاند پہ پہنچنے کی کوشش کی تھی یا نہیں کی تھی؟ بتائیے ذرا، یہ سوال ہوگا. اللہ نے ہمیں محدود سی زندگی دی ہے، 20 سال 30 سال 40 سال، اور اس میں ہم نے یہ کرنا ہے کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے اور شرک سے بچنا ہے. یہ وہ مقصد ہے جس کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اور ہمیں ان چکروں میں ڈال دیا گیا کہ چاند پہ پہنچنا ہے آپ نے. اور سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنا عبادت کرنا یہ غیر ضروری چیزیں ہیں، توحید غیر ضروری چیز ہے. بس سائنس میں آپ کی سائنس میں آپ گفتگو کریں، ہم نہیں روکتے آپ کو، لیکن یہ جان لیں کہ توحید کا علم لینا پہلے ہے، سائنس کا علم لینا بعد میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنوں انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. اللہ نے کس لیے پیدا کیا جنوں انسانوں کو؟ تاکہ وہ اللہ کی عبادت کریں. نہ میں ان سے کوئی رزق چاہتا ہوں. لو جی اللہ کہہ رہے ہیں نہ میں ان سے کوئی رزق چاہتا ہوں، نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں. یہ چیزیں اللہ کو ہم سے نہیں چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ہم سے بالکل نہیں پوچھیں گے کہ چاند پہ گئے تھے یا نہیں گئے تھے، اس کے لیے کوشش کی تھی یا نہیں کی تھی، اس کام کے لیے یونیورسٹی بنائی تھی کہ نہیں بنائی تھی. البتہ یہ سوال ہو سکتا ہے کہ عبادت کے لیے مسجد کیوں نہیں قائم کی تھی، آپ نے ایسا ادارہ کیوں نہیں قائم کیا تھا، گھر میں ایسا کوئی کمرہ کیوں نہیں بنایا تھا جہاں لوگوں کو آپ توحید سکھائیں، جہاں آپ لوگوں کو شرک سے روکیں. یہ سوال ممکن ہے. اور اللہ تعالی نے رسولوں کو مبعوث کیا. اچھا پہلے نمبر پہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ پھر توحید کے لیے. ایسے ہی ہے نا آگے. اور اللہ تعالی نے رسولوں کو مبعوث کیا اور کتابوں کو نازل کیا توحید باری تعالی اور اس کی طرف لوگوں کو دعوت دینے کی خاطر. لو جی یعنی کہ نبی بھیجے گئے کیا سکھانے کے لیے؟ توحید. یا یہ بتانے کے لیے چاند پہ کیسے جانا ہے؟ ذرا سوچئے، ذرا غور کیجیے ذرا. اللہ تعالی نے فرمایا ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون. وہ فرشتوں کو، وہ کون؟ اللہ تعالی. وہ فرشتوں کو وحی کے ساتھ اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نازل کرتا ہے. جن بندوں پہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نازل کرتا ہے وحی کے ساتھ، وہ بندے کون ہوتے ہیں؟ نبی. اچھا جی، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نازل کرتا ہے تو پیغام کیا ہوتا ہے کہ خبردار کر دو کہ حقیقت یہ ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو مجھ سے ڈرو. تو اللہ تعالیٰ فرشتے نازل کرتا ہے، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ وحی دیتے ہیں کہ میرے نبیوں تک یہ وحی پہنچا دو کہ اے میرے نبیوں لوگوں کو بتا دو، لوگوں کو پیغام دو کہ میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس لیے مجھ ہی سے ڈرو. لو جی اللہ نے اتنا بڑا سلسلہ قائم کیا، فرشتہ آتا ہے، نبی کے بعد نبی آ رہا ہے،
اور مقصد کیا ہے کہ لوگ جو ہیں توحید کو جان لیں، لوگ صرف اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کریں۔ تو اگر میں بار بار ذرا بتانا چاہتا ہوں، اگر چاند پہ جانا ضروری ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کام کے لیے فرشتوں کو بھیجتے کہ فلاں انسان کو بتایا جائے کہ یونیورسٹی قائم کرنی ہے اور انہیں لوگوں کو تعلیم دینی ہے کہ چاند پہ کیسے پہنچنا ہے اور چاند پہ جانا ضروری ہے، ورنہ مسلمان لوگوں انگریزوں سے پیچھے رہ جائیں گے اگر چاند پہ نہ گئے تو۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اور جیسا کہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، اور ہم نے تجھ سے پہلے تجھ سے مراد کون ہے؟ محمد رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نبی علیہ السلام کو مخاطب کر کے آپ سے ہم کلام ہو کر، اور ہم نے تجھ سے پہلے یعنی کہ آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کی طرف یہ وحی کرتے تھے کہ حقیقت یہ ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو میری عبادت کرو۔ یعنی کہ جو بھی ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجا ہے اس رسول کو ہم نے پیغام دیا کہ لوگوں کو بتا دیا جائے کہ صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی۔ اور ایک اور مقام پہ فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا۔ کیا پیغام دیا رسول کو؟ کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو، ان کے غیر اللہ کی عبادت سے۔ طاغوت ہر وہ جس کے اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے، چاہے وہ قبر ہو، چاہے وہ کوئی زندہ انسان ہو، مردہ انسان ہو، درخت ہو، پتھر ہو، جو بھی ہو۔ اور قرآن کریم کے اندر سب سے پہلا حکم بھی اسی کا آیا ہے۔ دیکھیں ڈاکٹر عبدالسلام اس وقت ہمیں چوتھا اصول بتا رہی ہیں کہ سلف کے عقیدے کا اہتمام کریں، توحید کا اہتمام کریں، اور اس بارے میں انہوں نے پہلی دلیل یہ دی ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا ہی کیا ہے کس کے لیے؟ توحید کے لیے، اپنی عبادت کے لیے۔ دوسرے نمبر میں کہا کہ اللہ نے رسول اور نبی بھیجے تو توحید کے لیے اور شرک سے بچانے کے لیے۔ اب تیسرے نمبر پہ کہہ رہے ہیں قرآن کا پہلا آرڈر توحید ہے۔ آپ جب قرآن کی تلاوت شروع کریں گے سورہ بقرہ تو جو پہلا آرڈر ملے گا نا آپ کو وہ توحید کا ہے۔ وہ کیا ہے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس رب نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، بچ جاؤ ان کے جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ اور انبیاء و رسل اپنی قوم کو سب سے پہلے جس چیز کی طرف بلاتے تھے وہ یہی اللہ کی بندگی تھی۔ اب یہ چوتھی دلیل دینے لگے آپ کو کہ عقیدے کا اہتمام کیا جائے، توحید کا اہتمام کیا جائے۔ پہلی دلیل کیا تھی کہ اللہ نے ہمیں توحید کے لیے پیدا کیا۔ دوسرا یہ کہ اللہ کا آرڈر ہے نبیوں کو کہ توحید کی دعوت دی جائے۔ تیسرا یہ کہ قرآن میں پہلا آرڈر بھی اسی کا آیا ہے۔ چوتھے نمبر پہ نبیوں نے سب سے پہلے جو دعوت لوگوں کو دی، نبی نماز پڑھنے کا بھی کہتے تھے نا، سچ بولنے کا بھی کہتے تھے، اخلاق کی تعلیم بھی دیتے تھے، لیکن پہلی ان کی دعوت کیا ہوتی تھی؟ عقیدہ توحید۔ تو انبیاء و رسل اپنی قوم کو سب سے پہلے جس چیز پر بلاتے تھے وہ یہی اللہ کی بندگی تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے انہی کی زبانی نقل کیا ہے۔ کن کی زبانی؟ نبیوں کی زبانی کہ یا قومی، یہ نبی کہہ رہے ہیں یا قومی، اے میرے قوم، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا، یعنی کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اور نبی علیہ السلام 23 برس لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتے رہے۔ کتنے برس؟ 23 برس، 23۔ ان میں سے 23 میں سے ان میں سے 13 برس مکہ کے اندر، 10 اور 10 برس مدینہ کے اندر، یہ مٹا دیں
اس کو ریڈ کرتے ہیں 13 برس مکہ کے اندر. اس کے بعد لکھیں ان میں سے 10 سال، ان میں سے 13 میں سے، سمجھ رہے ہیں، 13 میں سے 10 سال نہیں. دیکھیں نا 23 برس آپ اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہے، ان میں سے 13 برس مکہ کے اندر. آپ جو مکہ کے اندر 13 برس ہیں ان کی مزید وضاحت ہو رہی ہے. ان میں سے 10 سال، کن میں سے؟ 13 میں سے. 13 میں سے 10 سال توحید کو ثابت کرتے رہے، توحید کی دعوت دیتے رہے، صرف توحید کی. لیکن 13 میں سے 10 سال صرف توحید کی دعوت ہے، مطلب یہ ہے. اور اس کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے اور شرک سے لڑتے ہوئے اس سے لوگوں کو ڈراتے رہے. اس کے بعد لکھیں اور باقی زندگی اس کے بعد موجود ہے آپ کے پاس. اور باقی زندگی عقیدہ توحید اور دیگر احکام شریعت کو لوگوں کے اندر راسخ کرتے رہے. ٹوٹل دین کی دعوت آپ نے کتنے سال دی ہے؟ 23. 23 میں سے مکہ میں کتنے سال؟ 13. ان 13 میں سے 10 سال صرف توحید کی دعوت ہے. اس کے بعد 3 سال مکہ کے اور 10 سال مدینہ کے. اس میں توحید بھی ہے اور دیگر شریعت کے احکام بھی ہے. یہ کہنا چاہتے ہیں ڈاکٹر عبدالسلام. چلیے یہ ساری چیزیں ان کے سب دلائل جو ابھی تک بتائے ہیں آپ کو، 4-5 دلائل بتا چکے نا آپ کو. یہ ساری چیزیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ تعلیم و تعلم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سیکھنا، تعلیم سکھانا. تعلیم و تعلم اور عمل و دعوت ہر پیمانے پر امور عقیدہ کی بڑی اہمیت ہے. وہ اس وجہ سے کہ اگر عقیدہ تمام علیشوں سے پاک رہا، علیش گندگی، شرک کی گندگی وغیرہ، عقیدہ تمام علیشوں سے پاک رہا تو صاحب عقیدہ لا محالہ یعنی کہ یقینی طور پہ جنت میں جائے گا. اگر نماز روزے میں غلطی نکل بھی آئی تو پھر بھی آپ کسی نہ کسی وقت جنت میں پہنچ جائیں گے، اگرچہ اس نے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا ہو. کیونکہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والے اللہ کی مشیت اور اس کی مرضی پر ہوتے ہیں. وہ چاہے گا تو انہیں عذاب دے کر پھر جنت میں ڈالے گا ان کی توحید اور اپنے فضل و کرم کی وجہ سے، اور اگر چاہے گا تو اس کے اس گناہ کو معاف کر کے عذاب سے نجات دے دے گا. دیکھیں جی، اگر آپ عقیدہ میں پاس ہو گئے، اللہ ہم سب کو پاس کرے عقیدے میں، اگر عقیدے کے امتحان میں پاس ہو گئے لیکن کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہوا تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے اور عذاب دیے بغیر جنت میں داخل کر دیں گے. اور اگر اللہ نے معاف نہ کیا تو اللہ تعالیٰ عذاب دیں گے. جب عذاب کی مدت ختم ہو جائے گی پھر اللہ جنت میں داخل کر دیں گے، وہ کہ عقیدے میں پاس ہے. سمجھے نا؟ عقیدے میں پاس ہو گئے تو کبیرہ گناہوں کا معاملہ یا اللہ سرے سے معاف کر دیں گے یا اللہ عذاب دے کر جنت میں بھیج دیں گے. لیکن جو عقیدے میں فیل ہو گیا وہ جنت میں نہیں جا سکتا. آگے کوئی بھی صحیح سالم عقیدے والا اگر ہوگا تو اس کے نزدیک دیگر تمام نیک امور اور طاعات پرندے کے پر سے بھی ہلکا محسوس ہوں گے. جب عقیدہ آپ کا ٹھیک ہے نا، اللہ پہ صحیح ایمان ہے، آخرت پہ صحیح ایمان ہے، تو پھر نماز پڑھنا آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا. 30 روزے رکھنا آپ کے لیے مشکل، کیونکہ آپ کو پتا ہے مجھے دیکھو ثواب ملے گا، اللہ میرے اوپر راضی ہو رہا ہے. آپ روزے کے لیے، نماز کے لیے قربانی دے دیں گے. آپ وہ جاب چھوڑ دیں گے جس جاب کے نتیجے میں رمضان کے روزے نہیں رکھ پاتے، جس جاب کی وجہ سے مسلسل نمازیں قضا ہوتی ہیں یا نہیں پڑھ پاتے. اور آپ
سیلری چھوڑتے ہوئے, جاب چھوڑتے ہوئے پریشان نہیں ہوں گے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ادھر سیلری جا رہی ہے, ادھر رب راضی ہو رہا ہے, رزق دینے والا راضی ہو رہا ہے, وہ دے دے گا کسی اور جگہ سے. تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس کا عقیدہ ٹھیک ہوگا اس کے لیے دیگر نیکیاں کرنی آسان ہو جائے. اسی لیے اعمال کا اہتمام نہیں, اعمال کی جگہ پہ لکھیں عقیدہ. اسی لیے عقیدے کا اہتمام اور اس کی اصلاح و تصحیح سب سے اہم اور عظیم امور میں سے شمار ہوتا ہے. اور توحید باری تعالیٰ کے بہت سارے فضائل ہیں جو ایک طالب علم اور داعی سے مخفی نہیں ہیں. ان میں سے چند فضائل درج ذیل ہیں. لو جی, اب توحید کے فضائل. توحید باری تعالیٰ جہنم میں ہمیشہ رہنے سے روکتا ہے. توحید باری تعالیٰ کے بہت سارے فضائل ہیں, اور توحید باری تعالیٰ جہنم میں ہمیشہ رہنے سے روکتی ہے. توحید کیا کرتی ہے؟ آپ کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہنے دے گی. اگر آپ سے کچھ غلطیاں ہو بھی گئی تو آپ کسی نہ کسی دن جہنم سے نکل آئیں گے. تو توحید باری تعالیٰ جہنم میں ہمیشہ رہنے سے روکتی ہے. اگر دل کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے, یعنی کہ اگر ایمان اور توحید ہے, اگر ایمان ہے اور توحید صحیح ہے, تو چاہے ایمان کمزور بھی ہو تو آپ کسی نہ کسی دن جہنم کی آگ سے نکل آئیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم میں جانے سے ویسے ہی محفوظ رکھے. جہنم کو تو ایک سیکنڈ کے لیے برداشت کرنا مشکل ہے. نمبر 2, اگر یہ ایمان دل کے اندر کامل ہو جائے تو کلی طور پر دخول نار سے روک دے گا. اگر توحید باری تعالیٰ کا حق ادا کر دے, اگر توحید باری تعالیٰ کو ثابت کر دے, اس جگہ پہ آپ لکھتے ہیں اگر توحید باری تعالیٰ کا حق ادا کر دے تو اسے دنیا اور آخرت ہر دو جہاں میں کامل ہدایت اور کامل امن و امان حاصل ہو جائے گا. اگر آپ توحید کا حق ادا کر دیں, توحید کا صحیح معنوں میں, تو دنیا میں بھی مکمل آپ امن و امان میں رہیں گے. آپ کو کوئی ڈر نہیں ہوگا, کافروں کا بھی ڈر نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ آپ توحید کے اوپر, آپ کو پتا ہے کہ میں کامیاب ہوں چاہے میری جان چلی جائے. آپ کو پتا ہے کہ ادھر مجھے دشمن گولی مارے گا, ادھر میں نے جنت پہ پہنچ جانا ہے. ڈر کس بات کا؟ قیامت میں سب سے زیادہ فیض یاب, ان کے فائدہ اٹھانے والے, قیامت میں سب سے زیادہ فیض یاب جناب مصطفیٰ علیہ السلام کی شفاعت سے وہ شخص ہوگا جو سچے دل سے یا سچے جی سے لا الہ الا اللہ کہے گا. یعنی کہ لا الہ کہیں اور آپ کو پتا ہو میں کیا کہہ رہا ہوں, اور دل سے کہیں, تو یہ سب سے زیادہ فائدہ اٹھائے گا نبی علیہ السلام کی شفاعت سے. تمام ظاہری اور باطنی اعمال و اقوال اسی وقت کامل ہو کر شرف قبولیت کا درجہ حاصل کریں گے, اور ان پر زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب ملے گا جب ان کی بنیاد توحید باری تعالیٰ پر ہوگی. آپ کی نمازیں, آپ کے روزے, آپ کی زکوٰۃ, آپ کا اخلاق, ان تمام چیزوں کا فائدہ کب ہوگا؟ یہ سب قبول ہوں گی جب آپ عقیدہ توحید میں ٹھیک ہوں گے. یہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ. چنانچہ جس قدر وہ مضبوط ہوگی, وہ کیا؟ وہ توحید. جس قدر وہ مضبوط ہوگی اسی قدر ان امور کے اندر کمال پیدا ہوگا. ان امور کے اندر کمال پیدا ہوگا. اس کے بعد توحید باری تعالیٰ بندے کو انسانوں کی غلامی, ان سے خوف و رجا, خوف ڈر رجا امیدیں, اور ان کی خاطر کوئی عمل سر انجام
دینے سے آزاد کر دیتی ہے۔ توحید باری تعالیٰ بندے کو انسانوں کی غلامی سے اور ان سے خوف و رجا، جن کے بندوں پہ امیدیں لگانے سے، بندوں سے ڈرنے سے اور ان کی خاطر کوئی عمل سر انجام دینے سے آزاد کر دیتی ہے، اور یہی حقیقی عزت اور سربلندی ہے۔ ان کے علاوہ بھی اور بہت سے فوائد ہیں۔ کس کے فوائد؟ توحید کے، جن کی طرف شیخ ابن سعدی نے کتاب التوحید پر اپنے حاشیہ کے اندر اشارہ کیا ہے۔ کتاب التوحید پہ حاشیہ ہے شیخ ابن سعدی کا، جس کا نام ہے القول السدید۔ اس لیے دعوت کے میدان میں کام کرنے والوں پر واجب ہے کہ وہ توحید باری تعالیٰ کا اہتمام کریں، اس کا خیال کریں، مگر تکلیف اس وقت ہوتی ہے۔ کس کو تکلیف ہوتی ہے جی؟ ڈاکٹر عبدالسلام کو، اور مجھے اور آپ کو بھی ہونی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں مگر تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب کچھ لوگ آ کر یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ آخر توحید کا اتنا اہتمام کیوں؟ توحید توحید توحید۔ اور ہمیں بھی یہی کہتے ہیں نا کہ یہ سلفی لوگ جو ہیں بس ان کو بس توحید ہی آتی ہے اور کچھ نہیں آتا۔ آخر ہم مسلمانوں کے امور اور ان کے معاملات کا اہتمام اور خیال کیوں نہ کریں؟ کہتے ہیں کہ آپ کو توحید کی پڑی ہے، مسلمان مارے جا رہے ہیں، مسلمانوں کے گھر گرائے جا رہے ہیں، ان کی دکانوں کو آگ لگائی جا رہی ہے، اور آپ کو توحید کی پڑی ہے، یہ کہا جاتا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ کہنے والے کہتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان چاروں طرف سے مارے جا رہے ہیں، اسے چھوڑ کر، کسے چھوڑ کر؟ مسلمانوں کے معاملات کو چھوڑ کر، مسلمانوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے اسے چھوڑ کر ہم قبے سمجھتے ہیں نا آپ لوگ، گنبد، ہم قبوں، مزاروں اور ان مساجد کے ڈھانے کی دعوت دیتے ہیں جو قبروں پہ بنائی گئی ہیں۔ یعنی کہ آپ کہتے ہیں جی مزار گرا دیں، اور اگر کسی مسجد، کسی قبر کے اوپر مسجد بنی ہے تو مسجد کو گرا دیں، کیونکہ علماء کرام کا فتویٰ یہ ہے، میرے بھائی دھیان سے سنیے گا، کہ قبر اور مسجد یہ جمع نہیں ہو سکتے۔ یہ تو احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے نا، لیکن اب اگر یہ جمع ہو جائے، کرنا کیا ہے؟ یہ علماء کرام کا فتویٰ ہے۔ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ قبر اور مسجد جمع نہیں ہو سکتے، لیکن اب اگر کہیں پہ قبر اور مسجد ایک ساتھ ہیں تو اب کیا کریں؟ علماء کرام کا فتویٰ ہے کہ آپ دیکھیں پہلے کون سی چیز بنی تھی۔ اگر پہلے مسجد بنی تھی بعد میں قبر، تو اس قبر کو کہیں اور شفٹ کریں، اور اگر پہلے قبر بنی تھی اس پہ مسجد بنائی گئی ہے تو مسجد کو کسی اور جگہ شفٹ کریں۔ تو یہ وہ کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے معاملات چھوڑ کر ہم قبوں، مزاروں اور مساجد کے ڈھانے کی دعوت دیتے ہیں جو قبروں پہ بنائی گئی ہیں۔ تو یہ اعتراض کیا جاتا ہے کن پہ؟ سلفیوں پہ۔ یہ اعتراض کیا جاتا ہے اہل حدیث لوگوں پہ۔ تو اب اس کا جواب دینے لگے ہیں۔ جواب کون دینے لگے؟ بچے بتائیں گے جواب کون دینے لگے ہیں؟ ڈاکٹر عبدالسلام، شیخ عبدالسلام۔ اسنا کی بات کہنے والا یا تو بھول بیٹھا ہے یا تجاہل عارفانہ برت رہا ہے۔ یہ کیا چیز ہوتی ہے تجاہل عارفانہ؟ یہ کہ جانتا ہے لیکن ظاہر یہ کرتا ہے کہ میں نہیں جانتا۔ اسنا کی بات کہنے والا یا تو بھول بیٹھا ہے یا تجاہل عارفانہ برت رہا ہے۔ امام الحنفاء، حنیف کس کو کہتے ہیں؟ جو توحید کے اوپر ہے، جو شرک سے بچا ہوا ہو۔ تو حنیف کی جمع کیا؟ حنفاء۔ حنفاء توحید والوں کے امام کون ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام۔ تو امام الحنفاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اس قول سے، کو کی جگہ کیا کرتے ہیں؟ سے، ایک تجاہل عارفانہ برت رہا ہے امام الحنفاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قول سے، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر نقل کیا ہے۔
وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں، دھیان سے سنیں، کہ مجھے اور میرے بیٹوں کو بچا، اے اللہ مجھے اور میرے بیٹوں کو بچا کہ ہم بتوں کی عبادت کریں. ابراہیم علیہ السلام جیسا نبی دعا کیا کر رہا ہے؟ یا اللہ مجھے اور میرے بچوں کو بتوں کی عبادت سے محفوظ رکھنا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی عام چیز نہیں ہے جس کا اہتمام نبی ابراہیم کر رہے ہیں، جس سے نبی ابراہیم ڈر رہے ہیں علیہ السلام. اور جب خلیل اللہ کون کون نبی ہیں؟ خلیل اللہ بچے بتائیں گے. ابراہیم علیہ السلام. اور خلیل اللہ کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام. نہیں، وہ تو کلیم اللہ ہے. ویسے تو انشاءاللہ سب نبی خلیل اللہ ہیں، لیکن جن کا خاص طور پہ آیا ہے تذکرہ، ایک ابراہیم علیہ السلام اور ایک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دونوں کیا ہیں؟ اللہ کے خلیل، بہت گہرے اللہ کے دوست. اور جب خلیل اللہ امام الحنفاء ابراہیم علیہ السلام، جنہیں اللہ نے تنہا امت قرار دیا ہے، یہ جنہیں اللہ نے تنہا امت قرار دیا، اس کے اوپر نمبر 1 لکھیں. نمبر 2، اور جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور ابراہیم کے صحیفوں میں جس نے عہد کو پورا کیا. یہ پچھلی آیت میں ہے کہ کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں کیا ہے؟ اور کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں کیا ہے؟ کون سے ابراہیم؟ الذی وفا، وہ ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے اللہ سے کیے گئے سارے وعدے پورے کیے. تو اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو کیا کہہ رہے ہیں؟ الذی وفا، وفا کرنے والے، اللہ کے عہد کو پورا کرنے والے. نمبر 2، اس کے بعد نمبر 3، اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی حنیفیت کی اتباع کا حکم دیا. کن کی حنیفیت؟ ابراہیم علیہ السلام کی. یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کی اہمیت، شان اور مقام بتایا جا رہا ہے. نمبر 4، اور اللہ نے انہیں بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے آزمائش میں ڈالا، تو انہوں نے اسے بھی پورا کیا، اس آزمائش میں بھی پورے اترے. نمبر 5، اور اللہ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے بتوں کو توڑ دیا اور مشرکوں پر زبردست نکیر کیا، اعتراض کیا. کتنے فضائل ہو گئے ابراہیم السلام کے؟ 5. اب کہتے ہیں ان تمام فضائل کے باوجود آپ کو یہ خوف تھا، آپ کو کون؟ ابراہیم السلام کو، کہ کہیں وہ اس شرک میں واقع نہ ہو جائیں جسے بت پرستی کہتے ہیں، جو کہ سب سے بڑا شرک ہے. پھر جو ان سے، اس سے کی بجائے ان سے ابراہیم علیہ السلام سے، پھر جو ان سے چھوٹا ہو، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کو شرک سے کرنا چاہیے کہ نہیں؟ سمجھ نے بات کی. اسی لیے ابراہیم تیمی رحمہ اللہ کہتے ہیں، یہ تابعی ہیں، آخر اب ابراہیم علیہ السلام کے بعد کون ہے جو شرک سے معمون رہ سکتا ہے؟ شرک سے جس کو خطرہ نہ ہو. یعنی کہ جب ابراہیم علیہ السلام دعائیں کر لیں کہ یا اللہ مجھے شرک سے بچانا، بت پرستی سے بچانا، تو میں اور آپ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ میں پوری زندگی توحید پہ رہوں گا؟ ہمیں بھی دعائیں کرتے رہنا چاہیے، یا اللہ جب موت دینا تو توحید پہ دینا. ہمیں بھی دعا کرتے رہنا چاہیے، یا اللہ میرے بچوں کو شرک سے بچانا، اور شرک سے ڈرتے رہنا چاہیے، شرک کے بارے میں معلومات لیتے رہنا چاہیے کہ کیا کیا چیز شرک ہے. اور اس سکول میں، اس کالج میں، اس جگہ اپنے بچے کو نہ بھیجیں جہاں خطرہ ہو کہ آپ کا بچہ شرک میں واقع ہو سکتا ہے. اس سوسائٹی، اس ماحول سے بچے کو بچائیں. سیدنا ابو سعید خدری کی حدیث ہے، قال موسیٰ
یا ربی علمنی شیئا اذکرک بہ وادعوک بہ قال قل یا موسیٰ لا الہ الا اللہ. پہلے یہ لکھنے صحیح ابن حبان اور مستدرک امام حاکم. شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے. اب ترجمہ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب مجھے کوئی ایسی چیز سکھلا دے جس کے ذریعے میں تجھے یاد کر سکوں، تیرا ذکر کر سکوں، اور جس کے ساتھ تجھے پکاروں. تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ لا الہ الا اللہ کہو. یعنی کہ یہ ہے توحید کی اہمیت کہ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے کوئی ایسی چیز سکھا جس سے میں تیرا ذکر کر سکوں، جس سے میں دعائیں کر سکوں. فرمایا لا الہ پڑھو، یہ ذکر بھی ہے دعا بھی ہے. شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب التوحید کے اندر اس حدیث پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا. کون سی حدیث پہ؟ چھوٹے بچے بتائیں گے کون سی حدیث پہ. ہاں احسنت بیٹا، ابو سعید خدری والی حدیث، موسیٰ علیہ السلام والی. اس حدیث سے یہ بھی پتا چلا کہ انبیاء بھی لا الہ الا اللہ کی فضیلت پہ تنبیہ کے محتاج ہوتے ہیں، لیکن حدیث بہرحال ضعیف ہے. اس لیے ہم پہ واجب ہے کہ اس پہلو کا اہتمام کریں. کس پہلو کا؟ عقیدے کا، توحید کا، اور اس کا بہت زیادہ خیال کریں. جب یہ معاملہ صحیح سالم ہوگا تو اس کے بعد کے معاملات ہلکے اور آسان ہو جائیں گے، اور اس کے بعد کے اعمال کی سلامتی کی ضمانت مل جائے گی. لیکن اگر یہ اصل فاسد ہوگی، یہ اصل فاسد ہو گیا، یہ کون سی اصل جی؟ توحید، تو کوئی چیز فائدہ مند نہیں ہوگی اور نہ ہی کوئی چیز قبول ہوگی. ہاں جی، کتنے اصول پڑھ لیے ہم نے؟ 4. جی شیخ نصر اللہ، پہلا اصول کیا تھا ہمارا؟ علم حاصل کرنا. ہاں جی، یہ پیچھے دوسرا اصول کیا تھا؟ تو سب سے آخر میں لوگ جو ہے جی علم پہ عمل کرنا. اور یہ دو ادھر، یہ باپ بیٹا ہے، یہ کیا ہے؟ باپ بیٹا ہے؟ نہیں، چل باپ بیٹا نہیں ہے. تیسرے نمبر پہ جی کیا نام ہے؟ نام بھول گیا میں. فہیم بھائی جی. تیسرا اصول کیا ہے؟ تفصیلات میں پوچھا، کم از کم یہ تو پتہ ہونا چاہیے. چاہے آپ ٹھیک ہے آپ خدمت کر رہے ہیں، تعاون کرتے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں آپ بہت کچھ کر رہے ہیں، لیکن کم از کم ساتھ ساتھ کان ادھر بھی رکھیں. کم از کم یہ تو عنوان کا تو پتہ ہونا چاہیے. پہلا اصول کیا ہے، دوسرا کیا ہے، تیسرا کیا ہے. جی ادھر سے یہ 3 بھائی پیچھے بیٹھے ہیں. تیسرا اصول جی علم کی بنیاد پہ دعوت و تبلیغ کا کام کرنا. چوتھا اصول کیا ہے؟ یہ 3 بھائی جی جی عقیدہ سلف کا، عقیدہ توحید کا اہتمام کرنا. علم لیتے ہوئے، علم دیتے ہوئے، تبلیغ کرتے ہوئے ہر موقع پہ عقیدہ سلف کا اہتمام کرنا، عقیدہ توحید کا اہتمام. کتنے اصول پڑھ لیے ہم نے؟ یہ ہے سلفیت. اور اگر کوئی کہے نہیں توحید کی باتیں زیادہ نہ کیا کریں وغیرہ وغیرہ، پریشان ہو جائے توحید کی باتیں زیادہ ہوں، تو جان لیں کہ اس کی سلفیت میں کوئی مسئلہ ہے، گڑبڑ ہے. چلیں 5واں اصول، امید لگ رہی ہے کہ کتاب ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. 5واں اصول سنت نبوی کا اہتمام کرنا، اس پر عمل کا خوگر ہونا. خوگر ہونا یعنی کہ اپنے عادی ہونا، عادت ڈال دینا اس پہ عمل کرنے کی، اور اس کی طرف دوسروں کو بھی دعوت دینا. ان کے 5ویں اصول جو ہے اس کا تعلق سنت سے ہے، حدیث سے ہے. حدیث کا علم لیں، حدیث پہ عمل کریں، اور حدیث کی سنت کی لوگوں کو دعوت دیں. ایک مسلمان کو سب سے زیادہ جس چیز کا خیال کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کے اندر نبی علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں.
بلکہ جتنا ہو سکے اسے اپنی زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کرے. کس کو ڈھالنے کی کوشش کرے؟ سنت کو. کیونکہ جس مقصد کے لیے ایک مسلمان کوشش کرتا ہے وہ اس ہدایت کا پانا ہے. مسلمان کی کوششیں کیا کہ اسے ہدایت مل جائے. جس مقصد کے لیے ایک مسلمان محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، وہ اس ہدایت کا پانا ہے جو اسے جنت تک پہنچا دے. آخر کی جگہ پہ کیا لکھنے ہیں آپ؟ جنت. جو اسے جنت تک پہنچا دے، جہاں سعادت مندی نصیب ہو، یہ مٹا دیں. تو جس مقصد کے لیے ایک مسلمان کوشش کرتا ہے وہ اس ہدایت کا پانا ہے جو ہدایت اسے کہاں پہنچا دے؟ جنت میں پہنچا دے. اللہ تعالی نے فرمایا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر ان کا حکم مانو گے. کن کا؟ نبی علیہ السلام کا. یہ ہے نا آپ کی حدیث. اللہ کے نبی کا حکم کیا ہے؟ حدیث. اگر ان کا حکم مانو گے تو ہدایت پاؤ گے. ہدایت کہاں سے ملتی ہے؟ قرآن کے ساتھ ساتھ ہدایت کہاں سے ملے گی؟ حدیث سے. جاوید احمد غامدی اس کا کیا کہنا ہے کہ قرآن کافی ہے. وہ کہتا ہے کہ حدیث سے آپ ایسے تاریخی معلومات آپ کو مل جائیں گی، کوئی دلچسپ واقعات مل جائیں گے آپ کو، لیکن دین پورے کا پورا وہ کہتا ہے قرآن سے ملے گا. جبکہ قرآن کہتا ہے کہ ہدایت کے لیے ضروری ہے آپ احادیث کے اوپر بھی عمل کریں، احادیث کو بھی لیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو احادیث کو نہیں لیتا اسے مکمل ہدایت نہیں ملے گی، بلکہ قرآن کو بھی غلط سمجھے گا. وہ صحیح معنوں میں جو حدیث پہ عمل نہیں کرتا وہ صحیح معنوں میں قرآن پہ بھی عمل نہیں کرتا. جو احادیث کا منکر ہے سچ پوچھے تو وہ قرآن کا بھی منکر ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے نا حدیث لے لو. چلیے، اور مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّبِعُوهُ. پہلے اللہ نے کہا اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، آرڈر مانو. اب کہا وَاتَّبِعُوهُ، آپ کی پیروی کرو. فرق کیا دونوں میں؟ اطاعت اور اتباع میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں، اطاعت یہ ہے کہ نماز قائم کرو، یہ آپ کا آرڈر ہے، لیکن مسواک کرنا آپ کا آرڈر نہیں ہے. آپ نے مسواک کیا ہے تو ہم بھی کریں گے تو اتباع ہو جائے گی، لیکن نماز قائم کریں گے تو وہ اتباع بھی ہے، اطاعت بھی ہے. تو وَاتَّبِعُوهُ، آپ کی اتباع کرو، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پاؤ. اور مزید اللہ تعالی نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. بلا شبہ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ہمیشہ سے اچھا نمونہ ہے. یعنی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام تمہارے لیے نمونہ ہے، ان کے مطابق بن جاؤ. ان کو دیکھ کے ہر کام کرو، ان کو دیکھ کے جیسے وہ نماز پڑھتے تھے ویسے نماز پڑھو، جیسے وہ حج کرتے تھے ویسے حج کرو. تو اللہ کے رسول میں ہمیشہ سے اچھا نمونہ ہے. اس کے لیے جو اللہ اور یوم آخر کی امید رکھتا ہو اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہو. یعنی کہ نبی علیہ السلام کو آئیڈیل کون جانے گا؟ جس کا اللہ پر آخر پہ ایمان ہے. اور جو کہے اللہ کے رسول میرے آئیڈیل نہیں ہے، میرا آئیڈیل فلاں انگریز ہے، فلاں کافر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اللہ پہ ایمان نہیں ہے، آخر پہ ایمان نہیں ہے. اللہ پہ ایمان ہو اور آخرت پہ ایمان ہو، اور آپ اپنا آئیڈیل نبی علیہ السلام کی بجائے کسی اور کو سمجھیں، اپنا ہیرو اللہ کے رسول کی بجائے کسی اور کو سمجھیں، یہ ممکن نہیں. تو اس لیے قرآن نے کہا ہے کہ اللہ کے رسول تمہارے لیے نمونہ ہے، آئیڈیل ہے، لیکن کس کے لیے؟ جو اللہ پہ بھی ایمان رکھتا ہے اور آخرت پہ صحیح معنوں میں ایمان رکھتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال بلکہ تمام احوال اور حرکات و سکنات میں آپ کو اسوہ اور نمونہ بنانے میں یہ آیت کریمہ بہت بڑے اصول کی حیثیت رکھتی ہے. یعنی کہ یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے
کہ گفتگو آپ نے کیا کرنی ہے، اللہ کے رسول سے رہنمائی لیجیے. آپ نے کیا عمل کیسے کرنا ہے، قول میں بھی نمونہ اللہ کے رسول، عمل میں بھی نمونہ اللہ کے رسول، ہر حرکت میں نمونہ اللہ کے رسول. سونا کیسے ہے، نمونہ اللہ کے رسول. کھڑا کیسے ہونا ہے، اللہ کے رسول نمونہ ہے. بیٹھنا کیسے، اللہ کے رسول نمونہ ہے. تو ہر معاملے میں، ہر حالت میں اللہ کے رسول جو ہے وہ ہمارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے. اس اسوے اور نمونے پر وہی چلتا ہے. کون سا اسوہ؟ اس اسوے پہ کون سا اسوہ؟ نبی علیہ السلام. اس اسوے نمونے پر وہی چلتا ہے اور اس پر چلنے کی توفیق اسی کو ملتی ہے جسے اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور آخرت کی امید ہو، کیونکہ اس کا ایمان اور اللہ کا خوف اور اللہ کے اجر و ثواب کی امید اور اس کے عذاب کا خوف ہی نبی علیہ السلام کو اپنا اسوہ اور نمونہ بنانے پہ ابھارتا ہے. جس کا اللہ پہ ایمان ہوگا، جو اللہ سے ڈرتا ہوگا، جو اللہ سے اجر و ثواب لینے کی، جنت لینے کی امید رکھتا ہوگا، جسے جہنم کا ڈر ہوگا، وہی اللہ کے رسول کو اپنا اسوہ مانے گا. اور جسے جہنم سے ڈر نہیں لگتا، جنت کا شوق نہیں ہے، اللہ سے ڈر نہیں لگتا، تو اسے اللہ کے رسول سے کیا لگے. اللہ کے رسول کی اہمیت اسی کے نزدیک ہوگی جس کا اللہ پہ ایمان ہے. اللہ کے رسول کی اہمیت اسی کے نزدیک ہوگی جس کا آخرت پہ ایمان ہے. کسی مومن کے شرف و منزلت اور اس کے مقام و مرتبہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی سے جانا جا سکتا ہے. ہاں جی، بڑی اہم بات کر دی ڈاکٹر عبدالسلام صاحب نے، بڑی اہم بات کر دی. کون سا انسان، اس کو آپ نے کتنی عزت دینی ہے، اس کا معیار کیا ہوگا کہ وہ اللہ کے رسول کی پیروی کتنی کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جو اللہ کے رسول کی زیادہ پیروی کرے آپ اس کی زیادہ عزت کریں، اور جو اللہ کے رسول کی بالکل پیروی نہ کرے اس کی کوئی عزت نہیں ہے. اور جو درمیانے درجے کی پیروی کرے اس کی عزت بھی درمیانے درجے کی. تو کہتے ہیں کسی مومن کے شرف و منزلت اور اس کے مقام و مرتبہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی سے جانا جا سکتا ہے. چنانچہ جس طرح اس کے اندر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی زیادہ ہوگی، اسی قدر اس کے درجات بلند ہوں گے. اور اسی لیے سلف صالح کون ہوتے ہیں؟ بچوں بتائیے، سلف صالح کون ہوتے ہیں؟ صحابہ، تابعین، تبع تابعین. اسی لیے سلف صالح حصول علم میں کسی شخص کو معیار اس کے سنت پر عمل کو دیکھ کر بناتے تھے. ہاں جی، علم کس سے لینا ہے؟ علم آپ ٹیچر آپ اپنا کس کو بنائیں گے، معلم کس کو بنائیں گے؟ سلف صالحین اس معاملے میں دیکھتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول کی پیروی کس قدر کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جس پہ مطمئن ہوتے کہ اللہ کے رسول کی سنت پہ چلتا ہے، آپ کی احادیث کو اپناتا ہے، اسی کو اپنا معلم اور ٹیچر مانتے تھے، اسی کے درس میں بیٹھتے تھے، اسی سے علم لیتے تھے. پھر بڑی اسی لیے سلف صالح حصول علم میں کسی شخص کو معیار اس کے سنت پر عمل کو دیکھ کر بناتے تھے. جیسا کہ ابراہیم نخعی نے کہا ہے، یہ کتابی ہے، کہ سلف جب کسی سے علم حاصل کرنے جاتے تو پہلے اس کی نماز، سنتے رسول علیہ السلام پر اس کے عمل اور اس کی شکل و صورت کو دیکھتے، پھر اس سے علم حاصل کرتے. شکل و صورت دیکھتے کہ کتنا خوبصورت ہے، ہاں داڑھی کی کیا صورتحال ہے، مونچھوں کی کیا صورتحال ہے، نماز کس طرح پڑھتا ہے، نماز میں رفع دین کرتا ہے یا نہیں کرتا، سنت کے مطابق نماز پڑھتا ہے یا جیسے ابا جی نے سکھائی تھی ویسے پڑھتا ہے، سنت کے مطابق نماز پڑھتا ہے یا یہ کہتا ہے کہ بس جیسے مولوی صاحب نے چھوٹے ہوتے سکھا دی تھی بس ٹھیک ہے چلے گا، نماز پڑھنی چاہیے جیسے بھی پڑھو. نہیں، وہ کہتے تھے جو نماز اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ایک سنت کو اپناتا ہے اور اس کی شکل و صورت بھی نبی علیہ السلام کی طرح ہے، اس سے علم لیں گے.
ہاں جی آپ کی شادی ہونے والی ہوگی کچھ لوگوں کی، تو جب رپورٹ ملے کہ وہ لڑکی جس سے شادی ہونے جا رہی ہے اس کی شکل و صورت میں یہاں مسئلہ ہے، کیا مسئلہ ہے؟ یہ بال یہاں پہ بناتی ہے، کاٹتی ہے، تو نکاح کریں گے اس کے ساتھ؟ چلے گا؟ جبکہ کبیرہ گناہ ہے، یہ چھوٹا گناہ نہیں، کون سا گناہ ہے؟ یہ بال جو ہیں ان کو سیٹنگ کرنا اس کی کینچی کے ساتھ یا اسرے کے ساتھ، بلیڈ کے ساتھ، مشین کے ساتھ، ان کو کاٹنا، موڑنا، نوچنا، کچھ بھی کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ کی لعنت ہے ایسی عورت پہ جو یہ کام کرے۔ تو ایسے ہی جس سے آپ علم لیں گے اس میں چیزیں دیکھی جائیں گی۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا سنیے گا ذرا، شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا ایک فتویٰ مجھے بہت یاد آتا ہے، شاید پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ شیخ سے پوچھ، آپ کو پتہ ہے نا کہ اگر ایک جوتا آپ کا گم ہو جائے، نہ ملے، تو دوسرا جوتا پہننے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یا دونوں جوتے پہنے، دونوں پاؤں میں جوتا پہنے، یا کسی پاؤں میں بھی نہ پہنے۔ ایک پاؤں میں جوتا پہن لیں، دوسرے میں نہ پہنے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ یہ مسئلہ جانتے ہیں نہیں جانتے؟ اچھا، کسی نے شیخ سے سوال کیا کہ جب ہم مسجد سے نکلتے ہیں تو ہمارا ایک جوتا قریب پڑا ہوتا ہے، دوسرا دور پڑا ہوتا ہے، تو ایک جوتا پہن کے دوسرا جوتا پہننے تک ایک قدم، دو قدم اس طرح چل سکتے ہیں؟ شیخ نے کہا کوشش کرو تمہارا ایک قدم بھی حدیث کے خلاف نہ ہو، جبکہ ہم تو اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ شیخ کا فتویٰ سنیے، کہا کوشش کرو تمہارا ایک قدم بھی نبی علیہ السلام کی شریعت کی خلاف ورزی میں نہ اٹھے۔ اسی لیے چند دن پہلے میں نے ایک بھائی کو خبردار کیا، وہ اچھا بھائی ہے ماشاءاللہ، آپ کی طرح دین پہ چلنے والا، لیکن رات کے وقت جو اس نے قمیض پہن رکھی تھی، سو پہن رکھی تھی، وہ ٹخنوں سے نیچے تھے، نائٹ لباس۔ اور آپ میں سے کئی لوگ ہوں گے جو سمجھتے ہیں کہ رات کے ٹائم تو چونکہ میں گھر میں ہوں اس لیے ٹروزر اگر میں نے پہنا ہے تو وہ نیچے بھی لٹک رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، چادر نیچے لٹک رہی ہے کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ میں گھر میں ہوں۔ تو کیا حدیث میں ایسا آیا ہے کہ لوگوں کے سامنے ٹھیک رہیں، گھر کے اندر آپ چونکہ اکیلے ہیں کوئی مسئلہ نہیں بھائی، نائٹ جو لباس آپ کا ہوگا وہ بھی شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، یعنی کہ وہ بھی ٹخنوں سے نیچے نہ چادر جائے، نہ پینٹ جائے، نہ ٹروزر جائے، اور نہ وہ سوک جائے۔ بعض علماء کہتے ہیں اللہ عز و جل سے محبت کرنے کی ایک علامت اس کے حبیب، کس کے حبیب؟ اللہ کے حبیب، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بھی ہے۔ اللہ کے حبیب کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، افعال و اوامر اور آپ کی سنتوں میں ان کے پیروی، آپ کے اخلاق میں آپ کی پیروی، آپ کے افعال میں آپ کی پیروی، اور آپ کے اوامر آرڈرز میں اور آپ کی سنتوں میں آپ کی پیروی۔ یہ علامت کتاب اللہ سے ماخوذ ہے۔ کون سی علامت؟ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اس کی یہ کیسے پتا چلے گا؟ اس کی علامت کیا ہوگی کہ آپ اللہ کے رسول کی سنت پہ عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ میرا اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا، تو آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ نبی علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اس سے آپ کو پتا چل جائے گا۔ تو یہ جو اصول ہے کہاں سے لیا گیا؟ کہتے ہیں یہ قرآن کی اس آیت سے، یہ علامت کتاب اللہ سے ماخوذ ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ کہہ دے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، کس کی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔
اللہ تم سے محبت کرے گا کب؟ جب تم اللہ کے رسول کی پیروی کرو گے، جب تم اللہ کے رسول کی حدیث پہ چلو گے، آپ کی سنتوں کو اپناؤ گے، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو اللہ آپ سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ آپ یہ دیکھیں کہ آپ اللہ کے رسول کی اتباع کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، اس سے آپ کو جواب مل جائے گا۔ اور اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا کب؟ جب اللہ کے رسول کی پیروی کریں گے، اور اللہ بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ حسن بصری اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کی علامت اور پہچان یہ بتائی ہے کہ لوگ اس کے رسول علیہ السلام کی سنت کی پیروی کریں، یعنی کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہ کیسے پتا چلے گا؟ اس کی پہچان کیا ہے کہ آپ اللہ کے رسول اسلام کی سنت کی پیروی کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ حسن بصری کا یہ قول کہاں ملے گا؟ کتاب اعتقاد اہل سنہ، امام لالکائی، کتاب و سنت کے نصوص، کتاب و سنت کی نصوص یا تے نصوص، کیا پڑھتے ہیں آپ لوگ؟ تے پڑھتے ہیں، ہم وہاں کی پڑھتے ہیں، کتاب و سنت کی نصوص۔ چلیں، کتاب و سنت کی نصوص اور صحابہ تابعین کے اقوال سے تواتر کے ساتھ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی ترغیب اور اسے لازم پکڑنے پہ ابھارا گیا ہے۔ یعنی کہ قرآن، حدیث، صحابہ و تابعین کے اقوال سے آپ کو کیا ملے گا کہ اللہ کے رسول کی سنت پہ عمل کرو۔ کہاں سے ملے گا آپ کو؟ قرآن سے بھی، حدیث سے بھی، صحابہ کرام کے اقوال سے بھی، اور تابعین کے اقوال سے بھی۔ آپ لوگ میرے ساتھ ہیں یا تھک چکے ہیں؟ بھوک تو نہیں لگی ہوئی؟ چلیں، انہی میں ایک مشہور حدیث یہ بھی ہے کہ ارباز بن ساریہ کہتے ہیں کہ چنانچہ شہر میں ڈال دیں بارک وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعدة ظرفت منها العيون وبدلت منها القلوب فقلنا يا رسول الله إن هذه لموعدة مودع فماذا تعهد إلينا؟ قال قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ۔ اب دیکھیے ذرا ترجمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی نصیحت فرمائی۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ارباز بن ساریہ کہہ رہے ہیں، ایسی نصیحت فرمائی جس سے ہماری آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ کیا مطلب؟ آنسو نکل آئے اور دل لرز گئے۔ ہم نے کہا اللہ کے رسول، یہ تو رخصت ہونے والے کی نصیحت معلوم ہوتی ہے، یعنی کہ آج آپ اس طرح نصیحت کر رہے ہیں جیسے آپ ہم سے الوداع ہو رہے ہوں، ہم سے جا رہے ہوں، تو آپ ہمیں کیا نصیحت کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تم کو ایک ایسے صاف اور روشن راستے پر چھوڑا ہے، ان کے دین، جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے۔ اس راستے سے میرے بعد صرف ہلاک ہونے والا ہی انحراف کرے گا، ہٹے گا، یعنی کہ اتنا اچھا راستہ تم کو دے کر جا رہا ہوں، اس راستے کو وہی چھوڑے گا جو جہنم میں جانا چاہتا ہے، جو تباہ ہونا چاہتا ہے۔ تم میں سے جو شخص میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت سارے اختلافات دیکھے گا، لہذا میری اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت سے جو کچھ تمہیں معلوم ہے اس کی پابندی کرنا۔ اختلافات ہوں گے تو کس کی پابندی کرنا؟ میری سنت، میری سنت۔ آج مسلمانوں میں اختلافات بہت زیادہ ہیں، گروہ بہت زیادہ ہیں، عام آدمی پریشان ہو جاتا ہے، لیکن پریشان ہو کر غلط راستہ اختیار کرتا ہے۔ پریشان ہو کر صحیح راستہ اختیار کریں، وہ کیا کہ نبی علیہ السلام کی سنت کو مضبوطی سے تھامے، اس کو اپنے دانتوں سے مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ دانتوں سے کیوں کہا نہیں؟ کیونکہ جو دانت سے کسی چیز کو پکڑنے چھوٹتی نہیں ہے، تو فرمایا مضبوطی سے تھام لینا، جیسے دانتوں سے پکڑتے ہیں۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول علیکم بسنتی، یعنی میرے اس طریقے پر جس پر میں ہوں اور جن احکام کی تفصیل میں نے تم کو بتا دی ہے، خواہ وہ اعتقادی ہو، عقیدے کے ہو یا عملی ہو، واجب ہو یا مندوب ہو، ان کے ہر ان معاملات میں میری سنت کو مضبوطی سے تھام لینا۔ چلیں جی یہاں پہ رکتے ہیں اور آگے پھر تھوڑی سی نئی گفتگو شروع ہوگی، تو انشاءاللہ اس کا آغاز عصر کے بعد ہوگا۔ عصر کے بعد آپ آ رہے ہیں کہ جا رہے ہیں؟ جی سمجھا نہیں؟ جا کے آ رہے ہیں، جائیں گے پھر آئیں گے۔ چلیں ماشاءاللہ، اہلا و سہلا و مرحبا بکم۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و سلامتی سے واپس لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم علم کی مجالس میں، قرآن و حدیث کی مجالس میں ایسے ہی حاضر ہوتے رہیں، اور جب آپ آئیں گے تو آپ سے پہلا سوال یہی ہونا ہے کہ کون سے 5 اصول ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ امید ہے کہ اس کا جواب آپ یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے، اور ہمارے مشائخ کو بھی اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، شیخ مختار حفظہ اللہ کو، شیخ علی حفظہ اللہ کو، اور اللہ تعالیٰ آپ کی محنتیں اور ان کی محنتیں قبول فرمائے۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاک ابن بولتا سر۔ اللہ تعالیٰ شیخ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یقیناً بڑی قیمتی باتیں، بہت ہی اہم باتیں جو ہم سماعت فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیخ کی میزان حسنات میں اضافہ فرمائے۔ ہم تمام لوگوں کا یہاں پہ جمع ہونا قبول فرما لیں۔ پھر انشاءاللہ اگلی نشست میں عصر کے بعد پھر انشاءاللہ یہیں پہ بیٹھیں گے، اور جو بقیہ باتیں جو 5 اصول ہیں وہ انشاءاللہ ہم اس سے مستفید ہوں گے، جاننے کی کوشش کریں گے۔ کھانے کا انتظام اوپر ہے، آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ لوگ کھانے پر تشریف لے جائیں۔